بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ریت سلیم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناول آرچرڈ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ جی تو گائز، آج ہم نے ریڈ کرنی ہے اپنے ناول کی سکین ایپیسوڈ۔ تو اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن پریس کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ کرنا مت بھولیں۔ چلتے ہیں قسط کی طرف۔ اگلے دن شام کے وقت کیا میں شفا رحمان سے مل سکتی ہوں؟ فجر نے دوسری دفعہ بیل پر ہاتھ رکھا ہی تھا کہ بچانے کو جب ایک لمبا چوڑنگا چوکیدار نمودار ہوا۔ آپ کون ہو بی بی جی، اور کیوں شفا بی بی سے ملنا چاہتی ہوں؟ چوکیدار نے کچھ جھجکتے ہوئے پوچھا، کیونکہ کل ہی تو حمزہ نے سختی سے کہا تھا شفا کے بارے میں کوئی پوچھے تو کچھ بھی مت بتانا۔ میں شفا کی دوست ہوں، شفا کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی اس لیے اس سے ملنے آئی تھی۔ اچھا آ جائیے۔ چوکیدار نے اندر آنے کی اجازت دی اور لان میں رکھی کین کی کرسی اس کی طرف بڑھائی۔ بی بی جی آپ یہاں بیٹھ کر انتظار کریں، ابھی سب لوگ ہسپتال گئے ہیں شفا بی بی کو لے کر۔ ہو سکتا ہے کچھ دیر میں واپس آ جائے، مگر کتنی دیر؟ فجر نے بکلا کر پوچھا، کیونکہ بھائی کو تو واپس بھیج چکی تھی۔ یہ تو مجھے علم نہیں، مگر آپ تھوڑا ٹائم دیکھو پھر چلی جانا۔ وہ کیمرے سے دیکھ چکا تھا کہ اپنے بھائی کے ساتھ آئی تھی۔ جی بہتر، وہ بھی مجبور تھی کیونکہ اکیلے جا نہیں سکتی تھی۔ ہمیشہ بابا یا بھائی اس کو ہر جگہ چھوڑتے اور لیتے تھے۔ کیا ہوا، سب خیریت تو ہے نا؟ ارمغان چودھری کے چوکیدار کے ساتھ اندر آتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ جی ارمغان بابا سب خیریت، پر شفا بی بی شاید بے ہوش ہو گئی تھی، اس لیے ان کو اسپتال لے کے گئے۔ چوکیدار اس کو بہت اچھی طرح جانتا تھا کہ وہ اس کی مالکن کا لاڈلا بھانجا، اس لیے بغیر کسی تفتیش کے اس کو اندر آنے کی اجازت دے ڈالی۔ کچھ پتہ ہے کون سے اسپتال میں؟ ارمغان نے اپنی ہلکی سی بڑی ہوئی شیپ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے استفسار کیا۔ بابا یہ تو ہم کو نہیں معلوم، چوکیدار نے خواہ مخواہ شرمندہ ہوتے ہوئے کہا۔ اچھا چلے ٹھیک ہے، میں فون کر کے پوچھتا ہوں۔ یہاں نمبر تیرے کو نہ پہنچنا ہوں، چوکیدار تین رسے کر کے کیڑا۔ اس نے کہنے کے ساتھ ہی اپنے موبائل میں موجود عمر کا نمبر عمر ملا ڈالا۔ نمبر ہاں عمر نہیں ملایا سی، مجھے لگتا میرا دماغ نہیں کم کر رہا۔ عمر کا نمبر ملا ڈالا جو مسلسل بیسی جا رہا تھا۔ چلیں کوئی بات نہیں، میں انتظار کر لیتا ہوں، ہو سکتا تھوڑی دیر میں آ جائے۔ اس کو مناسب نہ لگا مزید کال کرنے، اس لیے چوکیدار کو مطمئن کرنے کو کہا۔ بابا اگر آپ کہو تو اندر کا دروازہ کھلاؤں گھر کا؟ بوا ہوں گی اندر۔ نہیں رہنے تو بس لان میں بیٹھ جاتا ہوں۔ لان میں پہنچ کر وہ ٹھٹک کر رک سا گیا۔ لان میں بیٹھی لڑکی سوہا تو ہرگز بھی نہیں تھی۔ اس الجھن بھری نظروں سے چوکیدار کو دیکھا۔ بابا یہ شفا بی بی کی دوست ہے، ان سے ملنے کے واسطے آئی ہیں۔ وہ اس کی الجھن بھانپتے ہوئے بولا۔ پرانا ملازم تھا، برسوں سے چوکیدار تھا حماد صاحب کے گھر کا، رحمان صاحب کے گھر کا۔ تمامی رشتہ داروں کو اچھی طرح پہچانتا تھا۔ ٹھیک ہے۔ ارمغان بھی اس کے سامنے موجود کین کی کرسی کھسکا کر اس کے مقابل ہی بیٹھ گیا۔ بیچ میں گول ٹیبل تھی سفید رنگ کی، جس کے اوپر چھتری لگی ہوئی تھی۔ السلام علیکم، ارمغان نے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، فجر نے بے رخی سے جواب دیا، انداز ایسا جیسے سلام کا جواب دے کر بہت بڑا احسان کیا ہو اس کی ذات پر۔ ویسے محترمہ، لڑکیوں کو اپنے حواسوں میں رہنا چاہیے ہمیشہ، خاص کر کسی غیر کے گھر ہو تو ضرور۔ ارمغان نے اپنے تے ہلکی پھلکی بات کا آغاز کیا۔ میں نے آپ سے مشورہ نہیں مانگا، فجر نے روکھے لہجے میں جواب دیا، دوپٹے کو مزید پیشانی پر گرایا۔ ارمغان نے بڑی دلچسپی سے اس کی حرکت نوٹ کی۔ اندر سے وہ ارمغان کی موجودگی سے کچھ خوفزدہ بھی ہو رہی تھی، مگر ہنوز خود کو پورا اعتماد ظاہر کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں تو ایک بات کر رہا تھا، آپ شاید برا منا گئے۔ ارمغان کے لہجے کا ٹھہراؤ گھمبیر آواز فجر کو مزید کچھ بھی بدتمیزی کرنے سے باز رکھ رہی تھی۔ فجر خواہم کا ہاتھ میں تھاما رجسٹر کھول کر بیٹھ گئی۔ ارمغان نے ایک نظر چھوٹی سی لڑکی پر ڈالی، جسے تو کافی چھوٹی لگی۔ اس کی معصومیت اور اس کے چہرے پر موجود نور اور پاکیزگی اس کو لمحے بھر کے لیے کھٹکا گئی تھی۔ اپنی زندگی میں اس نے پہلی دفعہ اتنا پیارا اور پر نور چہرہ دیکھا تھا، بلا کی معصومیت تھی چہرے پر۔ تھوڑی تھوڑی دیر میں دوپٹے کو پیشانی پر کھینچتی وہ نازک سی لڑکی ڈھلتی شام کا خوبصورت حصہ لگ رہی تھی۔ بلا شبہ وہ بہت خوبصورت تھی۔ ارمغان کی آنکھوں میں ایک سایہ سا لہرایا، جبکہ فجر اس کی آنکھوں کی تپش سے کچھ خائف ہو کر مزید خود میں سمٹتی پہلو و پہلو بدل رہی تھی۔ ارمغان نے اپنا دھیان بٹانے کی غرض سے سگریٹ کے ڈبے میں سے سگریٹ نکالی اور اس کو جلانے کے لیے لائٹر کا استعمال کیا ہی تھا جب نہیں ایسا نہیں کرو، تم ایسا نہیں کر سکتے، مجھے جانا تو یہاں سے، بچاؤ بچاؤ، کوئی تو میری مدد کرو، بچاؤ بچاؤ بچاؤ، وہ دیوانہ وار زور زور سے چیخ رہی تھی۔ دوسرے دن اینو کی ہو گیا، تینوں تو نہیں آگ لان لگا ہو۔ دوسرے دن جب دوپہر کو بھی شفا اپنے بیڈ روم سے نہ نکلی تو آئمہ کو کچھ تشویش ہوئی۔ اپنے بھاری قدم اٹھاتی کچھوے کی مانے چال چلتی شفا کے کمرے کی طرف چلی۔ کئی دفعہ نوک کرنے کے باوجود جب شفا نے دروازہ نہ کھولا تو آئمہ کو اب صحیح معنوں میں کسی ناگہانی کا احساس ہوا۔ شفا بیٹا دروازہ کھولو میری بچی، آئمہ نے کہتے کے ساتھ ہینڈل پر ہاتھ رکھا اور اس کے گھماتے دروازہ لاک نہ ہونے کی وجہ سے کھلتا چلا گیا۔ اس نے شکر کا سانس بھرا کہ اندر سے شفا نے دروازہ لاک نہیں کیا۔ پورا کمرہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ سورج کی روشنی جو کہ ہلکی ہلکی پردے سے چھن چھن کے کمرے میں آ رہی تھی۔ شفا کا وجود بیڈ پر اوندھا ہوا تھا عالم بے ہوشی کی وجہ سے۔ آئمہ کو جس چیز کا ڈر تھا وہی ہوا۔ سمیرہ جلدی آؤ، عمر، حمزہ، کوئی تو آؤ۔ روتے ہوئے شفا کے ہاتھ کی نبض کی حرکت محسوس کرتی وہ چیخنے لگی۔ کیا ہوا آپی؟ سمیرہ کے الفاظ منہ میں رہ گئے۔ عمر نے آگے بڑھ کر بہن کو اٹھایا اور تیزی سے باہر کی طرف بھاگا۔
اس کے پیچھے وہ دونوں خواتین بھی دوڑی تھی جبکہ حمزہ صبح سے گھر سے غائب تھا۔ اس کا کچھ اتا پتہ نہیں تھا۔ جو لعنت پن کھلار کے کیا اس تو بارہ غائب ہونا ہی بنتا سی۔ دیکھیے آپ کی پیشنٹ اب خطرے سے باہر ہے۔ رحمان صاحب عمر تیری سے ان کا شدید کسی ذہنی پریشانی کی وجہ سے نروس بریک ڈاؤن ہوا ہے۔ رحمان صاحب اور عمر تیری سے شفا کے اٹینڈنٹ ڈاکٹر کی طرف بڑھے تھے جو ابھی بھی آئی سی یو سے باہر آیا تھا۔ کب تک ہوش میں آ جائے گی میری بیٹی؟ رحمان صاحب نے بے قراری اور بے چینی سے دریافت کیا، جبکہ عمر کی آنکھیں مسلسل آنسو ضبط کرتے کرتے سرخی مائل ہو چکی تھی۔ کچھ گھنٹوں بعد ان کو روم میں شفٹ کر دیا جائے گا، امید پوری ہے کہ رات تک یہ ہوش میں آ جائیں گی۔ بہت ہوا تو زیادہ سے زیادہ صبح۔ ویسے ڈاکٹر صاحب آپ کو خطرے کی بات تو نہیں ہے نا؟ عمر نے جلدی سے پوچھا، کہیں ڈاکٹر چلا ہی نہ جائے۔ نہیں، ناؤ شی از آؤٹ آف ڈینجر، شی از فائن۔ بس اس بات کا خیال رکھیے گا کہ ابھی انہیں کسی بھی قسم کی ٹینشن اور سٹریس نہ ہو۔ ڈاکٹر نے تو پھر یہ یقین دہانی کرے مسافہ کر کے آگے بڑھ گیا۔ چلو ڈاکٹر صاحب ترتے ہو، کیا ہوا آپ کو؟ آپ کیوں اس طرح شور مچا رہی ہیں؟ ارمغان پریشانی سے فجر کے خوف و وحشت زدہ چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے کچھ بھی ایسا غلط تو نہیں کیا تھا جو اس سے خوف زدہ ہو رہی تھی، جیسے کوئی بہت خطرناک شے دیکھ لی ہو۔ وحشت سے اس کے پورے وجود میں کپ کپی طاری ہو چکی تھی۔ کیا ہوا آپ کو؟ اور ارمغان مشہور کتا ہے گھر نو بیچارے نو، آپ ٹھیک تو ہے نا؟ ارمغان تھر تھر کانپتے اس کے بے دم ہوتے وجود کو تھامنے کے لیے بڑھا تھا۔ مجھے چھوڑ کر مت جائے، آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ ڈری سہمی ارمغان کی باہوں میں جھول گئی، اس کو سختی سے بازو سے تھامے ہوئے بری طرح سے سکتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ چہرے پر کچھ دیر پہلے والی سرخی اب زردی میں بدل چکی تھی۔ میں تمہیں چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا، تم پریشان مت ہو، میں تمہارے پاس ہوں۔ تو بولے ہو تو ابا لگنا تو چھوڑ کے نہیں جائے گا، جا دفع ہو۔ میں تمہیں چھوڑ کے کبھی کہیں نہیں جاؤں گا، ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا۔ وہ بے خود سے اس کو یقین دلا رہا تھا۔ چلو ارمغان صاحب ہوش جاؤ۔ وہ خود بھی نہیں جانتا وہ اس وقت کتنی بڑی بات کہہ گیا۔ وہ 18 سے 19 سال کی لڑکی ارمغان کے حواسوں پر بری طرح چھا چکی تھی، ایسے جیسے وہ کسی سائے کی لپیٹ میں آ گیا تھا۔ وہ اب نیم بے ہوشی کی حالت میں بے ربط سے جملے بول رہی تھی۔ ارمغان نے احتیاط سے اس کو گھاس پر لٹا اور خود بھی اس کے قریبی دو زانوں بیٹھ گیا۔ ساتھ ہی چوکیدار کو بھی آوازیں دے ڈالی مدد کے لیے۔ مغرب کی اذان شروع ہو چکی تھی، پرندے اپنے اپنے گھونسلوں کی طرف بڑھے تھے۔ جی مانی بابا کیا ہوا؟ بی بی کو کیا ہوا؟ وہ بھی پریشان سا ہو کر کہنے لگا، پتہ نہیں، بس اچانک بے ہوش ہو گئی، اچانک شاید کسی چیز سے خوف زدہ ہو گئی تھی۔ اس کو تو خود بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر اس نے ایسا کیا کر دیا جس کی وجہ سے اس چھوٹی سی نازک سی لڑکی کا ریئیکشن اتنا شدید ترین ہے۔ یہ لے بابا۔ چوکیدار بھاگتا ہوا تیزی سے واپس آیا۔ اس کے ہاتھ میں ڈونگا تھا، اس کے اندر ٹھنڈا پانی بھرا ہوا تھا۔ ارمغان اس کے ہاتھوں کو سہلاتے اس کو ہوش میں لانے کی تگ و دو کر رہا تھا۔ چوکیدار کے پانی لانے پر جھپٹنے کے انداز میں پانی کا گلاس اس سے لے لیا۔ وہ خود بھی اپنی کیفیت سمجھنے سے قاصر تھا۔ پلیز ہوش میں آؤ۔ وہ اب اس کے گالوں کا تھپ تھپا رہا تھا۔ ایسا نہیں ہو سکتا، آپ مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ آپ مجھ سے وعدہ کریں، آپ مجھے چھوڑ کر نہیں جائیں گے، کبھی چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ ہاں میں تم سے وعدہ کرتا ہوں، میں تمہیں کبھی چھوڑ کر نہیں جاؤں گا، ہمیشہ تمہیں اپنے پروں میں چھپا کر رکھوں گا، بس تم ایک دفعہ ہوش میں آ جاؤ۔ وہ اس کی آنکھوں سے موتی کی طرح لڑکتے آنسوں کو اپنی انگلیوں میں جذب کرتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ ماں صدقے جائے، تینوں نہیں کہہ رہی ہو۔ وہ اس کی سر توڑ کوششوں سے ہوش میں ضرور آ گئی تھی، مگر اب بھی مکمل طور پر اپنے حواسوں میں لوٹی نہیں تھی۔ اس پر بس ایک انجانا سا خوف سوار تھا۔ بابا یہ کس کے ساتھ آئی ہیں؟ چوکیدار سے پوچھا۔ ان کو شاید ان کے بھائی چھوڑ کر گئے تھے، اس نے ارمغان کی دیکھتے ہوئے جواب دیا، جبکہ اس کے بڑے انہماک سے فجر کے ہینڈ بیگ کو کھولے اس پر جھکے کچھ تلاش کر رہا تھا۔ بابا آپ جلدی سے دروازہ کھولے، مجھے گاڑی نکالنی ہے۔ اس کے گھر کا ایڈریس مل گیا، وہ ایک ہی سانس میں بغیر رکے بولا۔ ارمغان ہرگز بھی نہیں چاہتا تھا کہ اس معصوم کم عمر لڑکی کی عزت پر کوئی بھی حرف آئے، اس کی وجہ سے، اس لیے یہی وجہ تھی کہ اس کے پرس میں نہ چاہتے بھی اس کے گھر کا پتہ تلاش کیا، جو کہ پرس میں موجود ایک چھوٹی سی خاکی رنگ کی ڈائری میں درج تھا۔ وہ اس کے ہاتھ موبائل سے فون کر کے بھی اس کے گھر والوں کو بلا سکتا تھا، مگر جب تک اس کے گھر سے کوئی یہاں اس کو لینے کا پہنچتا، اس وقت تک اگر کوئی واپس آ جاتا خالہ خالو میں سے، تو شاید وہ لڑکی پھر کبھی سر اٹھا کے جی نہ سکتی۔ اس کے بے ربط جملے جو کہ ارمغان کی خود کی سمجھ سے بالا تر تھے، اس کو بخلائے دے رہے تھے، مگر کسی تیسرے شخص کے لیے وہ بے ربط جملے بہت غلط معنی اختیار کرنے کے لیے کافی تھے۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے جلد سے جلد اس کو گھر پہنچانے کی ٹھانی۔ شکریہ بابا، اور آپ کو کسی کو کچھ مت کہیے گا، میں خود سب دیکھ لوں گا۔ اس نے گاڑی کا فرنٹ ڈور کھول کر فجر کو بٹھا اور اس کے گرد سیفٹی بیلٹ لگائی، پھر چوکیدار سے کہہ کر دوسری طرف گھوم کر ڈرائیونگ سیٹ پر جا کر بیٹھ چکا تھا۔ آج عائشہ کی رخصتی کا دن تھا، پورا گھر افراتفری میں رات کی تیاری کر رہا تھا۔ ننھا حمزہ پونے 2 سال کا ہو گیا تھا، ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں بات کرنے لگا تھا۔ عائشہ کی رخصتی جو کہ نکاح کے 1.5 ماہ بعد طے پائی تھی، وہ آئمہ کی وجہ سے کافی تاخیر کا شکار ہو کے بو رہی تھی۔ عائشہ پیلے جوڑے میں سر پر اچھی طرح دوپٹہ ڈھانپ کے کمرے سے پارلر جانے کے لیے نکلی۔ حمزہ بھی اس کا دامن پکڑے ساتھ ہی اس کے کمرے سے برآمد ہوا۔ تالا دانی، میں بھی آپ تے تھات پوتی پالا داؤں دا۔
خالہ جانی میں بھی آپ کے ساتھ بیوٹی پارلر جاؤں گا، حمزہ عائشہ کی شرٹ کو کھینچتے ہوئے ضدی انداز میں بولا۔ خالہ کی جان، میرا بس چلے تو میں آپ کو اپنے ساتھ لے جاؤں تمہارے خالو رومیو کے گھر بھی، مگر تمہاری نانی اور نانا کو اگر اس بات کی یا میرے ان نادر خیالات کی بھنک بھی پڑ گئی نا تو مجھے بھی پارلر بھیجنے کی بجائے اس رانجھا کو بلا کر ابھی کے ابھی رخصتی کر دیں کہ میری۔ وہ منہ بسوڑتے ہوئے کہتی حمزہ کو گود میں اٹھا چکی تھی۔ تو تالا جانی میں دب لومیو تو آپ تو لینے آئیں دے تب میں دلاجہ اندر سے بند کر دوں گا، پھر تو آپ تو نہیں لے جا سکتے نا۔ تو خالہ جانی میں جب رومیو خالو آپ کو لینے کے لیے آئیں گے تب میں گھر کا دروازہ اندر سے بند کر دوں گا، پھر تو وہ آپ کو لے کر نہیں جا سکتے نا۔ حمزہ نے توتلی زبان میں آنکھیں پٹ پٹا کر کہا۔ وہ پورے گھر میں سب کا لاڈلا چہیتا بچہ تھا، خاص کر عائشہ کی تو اس کی جائز ناجائز بات مانتی تھی، جس کی وجہ سے عائشہ کی آئمہ سے شدید جھاڑ بھی اکثر پڑتی رہتی تھی۔ نانا نانی اور پھر اس اکلوتی خالہ اس کی ہمیشہ ڈھال بن کے کھڑے ہو جاتے آئمہ کے سامنے۔ جی نہیں، آپ کی خالہ کے ساتھ آپ نہیں جا سکتے پارلر، اب جاؤ اندر نانو یا نانی کا سر کھاؤ۔ نہیں ماما مجھے نانو تو شرنی تھا نا، نہیں مجھے تو تالا دانی تے شادی دانا ہے، میں بھی دلہا بنوں گا۔ اوئے ہوئے پتر بیوٹی پارلر جا کے نہیں بنی تھا، کی ہو گیا؟ نہیں ماما مجھے نانو کا سر نہیں کھانا، مجھے تو خالہ کے ساتھ ہی جانا ہے بیوٹی پارلر، میں بھی دلہا بنوں گا۔ وہ باقاعدہ عائشہ سے لپٹ چکا تھا۔ آپ ہی لے چلو نا پلیز، چھوٹا سا بچہ ہے میرا پارا عائشہ نے اس کے پھولے پھولے سرخ گالوں کو تھپ تھپاتے ہوئے گویا اس کی طرف سے سفارش کی۔ کیا ہوا، کیوں ہمارے شہنشاہ کا موڈ خراب کر رہے ہو؟ بابا حمزہ کے رونے کی آواز سن کر صحن میں سے اندر لاؤنج میں آئے تھے، ہاتھوں میں حمزہ کے لیے چاکلیٹ اور بسکٹ تھے۔ کچھ نہیں بابا، یہ بس پارلر جانے کی ضد کر رہا ہے، آئمہ نے آہستہ سے کہا کہ بابا حمزہ کو کبھی بھی رونے نہیں دیتے تھے۔ حمزہ کی وجہ سے آئمہ کی بہت شامت آتی تھی کہ وہ ذرا سے بھی حمزہ کو روتا دیکھتے تو آئمہ کے ٹوکنے یا ڈانٹ لگانے کی وجہ سے تو پھر پورے گھر کی شامت میں دھوکہ ہوتی تھی لازمی۔ ہاں تو لے جاؤ، کسی کو کونے میں بیٹھا رہے گا بیچارہ بچہ، تم لوگوں کا کیا بگاڑے گا؟ بابا نے چشمے کی اوٹ سے بیٹی کو دیکھتے ہوئے حکم صادر کیا۔ مگر بابا، آئمہ نے عائشہ کو دیکھا جو بڑے مزے سے اس گول گپے کو چاکلیٹ کھول کر دے رہی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے۔ بابا کے قہر کو آواز دینے کی بجائے بہتری اسی میں تھی کہ اس کو ساتھ لے کر جایا جائے۔ چلو تم بھی اب ہمارے ساتھ، آئمہ نے دانت پیستے ہوئے عائشہ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ماما اب تالا تو دتھا کیوں کر لی ہیں؟ ماما آپ خالہ کو دیکھ کر غصہ کیوں کر رہی ہیں؟ حمزہ نے چاکلیٹ کھاتے بڑے مزے سے پوچھا۔ اس کی آواز اتنی اونچی ضرور تھی کہ کمرے میں جاتے ہوئے بابا نے پلٹ کر عائشہ کو گھورا تھا۔ نہیں نہیں، میں تو نہیں غصہ کر رہی، آئمہ نے جلدی سے اپنے لاڈلے چہیتے بیٹے سے توتلی زبان میں کہا، ورنہ بابا کی طرف سے لازمی عزت افزائی ہونے کے چانسز حمزہ نے پیدا کر دیے تھے۔ آپ اچھے ویسے بڑا کراندے ہیں، میری آپی کتنی ہوتی ہے، ہم سے بھی پاپا سے بھی، اسے بچوں کی وجہ سے کہ جب بچوں کو مارتی ہے نا، پھینٹی لگاتی ہے تو پھر انہوں نے عزت افزائی ہوتی ہے۔ تمہیں شرم نہیں آئی ایک معصوم لڑکی کو اپنے انتقام کی بھیٹ چڑھاتے ہوئے؟ وہ رات کے 12:30 کے قریب گھر واپس آیا۔ حلیہ بالکل اجڑا اجڑا بکھرا سا تھا، چہرے کے تاثرات ایسے تھے جیسے گھر کے کسی فرد سے کوئی سروکار تک نہ ہو۔ واپس چلے جاؤ، آئندہ مجھے اپنی شکل مت دکھانا کیا، اور نہ ہی مجھ سے بات کرنے میرے کمرے میں آنے کی زحمت کرنا۔ حمزہ کچھ بھی کہے بغیر ماں کے پاس بیٹھ کر محبت بھری نظروں سے آئمہ کو دیکھنے لگا، جیسے روزمرہ کی روٹین کی باتیں جو آئمہ اس سے کر رہی تھی۔ حمزہ میں یہ تمہیں بتا رہی ہوں، جو میں نے کہا اس پر عمل کرنا، یہی تمہارے حق میں بہتر ہوگا۔ وہ سیدھا اپنے کمرے میں جانے کے بجائے ماں کے کمرے کی طرف آ گیا تھا۔ ٹھیک ہے میں واپس چلا جاتا ہوں، مگر پھر یہاں سے اپنے کمرے میں بھی ہرگز نہیں جاؤں گا، بلکہ اس گھر سے چلا جاؤں گا، کبھی نہ واپس آنے کے لیے۔ حمزہ کا لہجہ کچھ بکھرا بکھرا سا تھا، آئمہ کا دل اندر سے کٹ کر رہ گیا۔ تو جدھر دی بگاڑتی تے گند کھول کے گیا نا، تو پتر نہ ہی واپس آتے چنگی گل ہے۔ کھانا کھاؤ گے؟ آئمہ نے لہجے میں حد درجہ سختی سے موکر پوچھا۔ نہیں کھا چکا ہوں، بس اتنا کہہ کر لب بھینچ گیا۔ آنکھیں بے خوابی کی چگلی کھا رہی تھی، جیسے وہ کل کی پوری رات اور آج کا پورا دن جاگتا رہا۔ کیوں کیا تم نے شفا کے ساتھ ایسا؟ کیا قصور تھا اس معصوم لڑکی کا؟ محض وہ 20 سال کی عمر میں تمہاری وجہ سے اپنی عزت کو سوالیہ نشان بٹھا بیٹھے، اس قدر تم میں نفرت بھری ہوئی ہے؟ آئمہ کی آنکھوں میں شدید دکھ حج کھولے لے رہا تھا، اور آپ کی ذات جب سوالیہ نشان بنی تھی تب کسی کو اس بات کا خیال نہیں آیا؟ تم مجھے بار بار مت گھسیٹو، میری زندگی میں جو جو دکھ کاتب تقدیر نے لکھے تھے وہ مجھے مل گئے، مگر میرا سوال یہ ہے کہ اس سب میں اس معصوم بچی کو کیوں تم نے اپنے سو کالڈ انتقام کا نشانہ بنایا؟ آئمہ کی آواز میں رنج بول رہا تھا۔ امی جو لوگ کسی کے ساتھ بھی غلط کرتے ہیں نا، وہ کبھی بھی خوش نہیں رہتے، وقت ایسا مرہم ہے جو کسی نہ کسی دن کبھی نہ کبھی مظلوم پر اپنا مرہم ضرور رکھتا ہے۔ اس کے لہجے میں بلا کا اعتماد بول رہا تھا۔ مجھے نہیں پتا کہ تم اس حد تک ضدی اور خود سر نکلو گے، امی بس یہ سمجھے کہ میں آپ سے اتنی محبت کرتا ہوں کہ اب آپ پہ بیتے ایک ایک مظالم کا حساب سود سمیت لوں گا۔ وہ ماں کے قدموں میں بیٹھے ہوئے بولا، محبت سے زیادہ عظیم عزت ہوتی ہے، جو کہ تم نے میری دو کوڑی کی کر چھوڑی ہے۔ اگر آپ کو ایسا لگتا ہے تو پھر ٹھیک ہے، میں کل ہی شفا سے نکاح کر کے رخصت کروانے کے لیے تیار ہوں۔ ماں کی کہی آخری بات پر اندر سے پوری طرح ٹوٹ سا گیا تھا۔ لاکھ دی لعنت پھر تیرے تے، پھر کل نوں شفا دی بھی اولاد آئے گی، بھاویں تیری ہوے، تیری بھی اگر تیرا شفا نہ ویاہ ہویا تو پھر وہ بھی آ کے تیرے کو انتقام لوے گی کہ بھائی مینوں اپنی ماں عزیز ہے تے دے مینوں انتقام اودہ پھر۔
پھر اتنے اپنا آپ یا تیری اولاد نہ تیری دھی نہ کوئی انتقام دی بھیڑ چڑھائے گا تو پھر لخ دی لانا تیری زندگی تو پھر ڈب کے مر جائے. فی الحال ایسا کچھ بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ شفا کا نروس بریک ڈاؤن ہوا تمہاری وجہ سے. وہ اسپتال میں دوپہر سے. اور پھر تمہاری کیا گارنٹی کہ تم اسے نکاح کر کے اس کو اپنے نکاح میں بھی رکھو گے یا پھر اپنے دل کو پرسکون کرنے کے لیے اس کو ایک دفعہ پھر تپتی ہوئی دھوپ میں بے یار و مددگار چھوڑ بیٹھو گے. میں نے بہت گہری بات کہی تھی وہ حق تک سا رہ گیا. امی کیا آپ مجھے ایسا سمجھتی ہیں؟ وہ دکھ سے ماں کو دیکھتے ہوئے بس اتنا ہی کہہ سکا. نہیں میں تمہیں اس سے بھی زیادہ گری ہوئی حرکت سر انجام دیتے دیکھ چکی ہوں. اس لیے مجھے تم سے اس سے بھی بڑے بڑے تازیانوں کی امید ہے جو کہ تم اپنے انتقام کی خاطر کچھ بھی کر گزرنے کے لیے خود سے عہد کر بیٹھے ہو. اگر تم مجھ سے ذرا سی بھی محبت کرتے ہو تو ابھی اور اسی وقت جاؤ شفا سے معافی مانگو. میں صبح ہی تمہارے اور شفا کے رشتے کی بات کرتی ہوں. معافی؟ اس کے لبوں سے بہت آہستہ سے چھوٹا سا لفظ پھڑپھڑایا جو کہ خسمان خواب بغیرتا. السلام علیکم انکل. دوسری بال پر دروازہ کھلا اور اندر سے فجر کے بابا دروازہ کھول کر باہر. وعلیکم السلام. یہ کیا ہوا میری بچی کو؟ انہوں نے ارمغان کے سلام کا جواب دیا. پریشانی سے ارمغان کے بازو میں جھولتی فجر کو دیکھا. ان کے تو ہاتھ پاؤں پھول کے رہ گئے تھے. انکل پلیز مجھے راستہ دیں تاکہ میں ان کو اندر لے جا سکوں. وہ گمبھیر لہجے میں بولا. معاف کرنا بیٹا میں پریشانی میں تھا. انہوں نے جلدی سے معذرت خواہ لہجے میں کہا اور اس کو اندر آنے کا راستہ چھوڑا. بابا کے ساتھ فجر کو اندر اس کے کمرے میں لٹا کر باہر آ گیا. بیٹا کیا ہوا اس کو؟ بابا نے اس کو پانی کا گلاس دیتے ہوئے پوچھا. وہ ارمغان کو ڈرائنگ روم میں لے آئے تھے اور اب دونوں ایک دوسرے کے مد مقابل براجمان تھے. پتہ نہیں انکل میں تو بس. اس کے بعد ان کو ارمغان نے صرف چند ہی لمحوں میں حرف بحرف تمام واقعہ کہہ سنا. وہ خود بھی یہ گلتی سلجھانا چاہتا تھا. اس نے کہیں آنکھ تو نہیں دیکھی تھی؟ بابا نے سنجیدگی سے پوچھا. آنکھ؟ وہ ٹھٹک سا گیا. ہاں بیٹا. وہ بہت بے قراری سے ارمغان کو دیکھتے ہوئے اس کے جواب کے منتظر تھے. ہاں میں لائٹر جلا رہا تھا سگریٹ سلگانے کے لیے. مگر اس سب سے اس واقعے کا کیا تعلق؟ وہ الجھن امیز لہجے میں استفسار کر رہا تھا. بیٹا میری بیٹی فجر آگ سے بہت زیادہ خوفزدہ رہتی ہے. وہ آگ کو جلتا ہوا دیکھ لے تو پھر اپنے حواسوں میں نہیں رہتی. میرے گھر میں کہنے کو تو ملازمہ کھانا بناتی ہے مگر فجر سب کام اس کو کر کے دیتی ہے. ملازمہ بس چولہے میں چمچہ چلاتی ہے کیونکہ میری بیٹی کے دل میں ایک انجانا سا خوف ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ مزید بڑھتا چلا جا رہا ہے. انکل اگر برا نہ منائے تو مجھے بتائیں گے کہ سب کس خوف کی وجہ سے؟ میں ایک سائیکیٹرسٹ تو نہیں ہاں مگر ایک ڈاکٹر ضرور ہوں اور کئی ڈاکٹرز کے ساتھ میری اسلام دعا بھی ہے. بابا نے خاموش نظر سے سامنے بیٹھے خوبرو نوجوان کو دیکھا. اچھا ارمغان صاحب ڈاکٹر نے؟ پہلے 10 دیسی بھی کوئی 2 کو گولیاں لکھا لیں دے. چلو خیر خسمان خوسی آپ ہی لکھا لیں گے. مگر اس کا چہرہ ان کو چاہ کر بھی کچھ بھی نہ بتانے سے باز رکھ رہا تھا. بابا بابا بچاؤ مجھے بچاؤ مجھے. ابھی وہ دونوں مزید کوئی بات کرتے کہ فجر کے کمرے سے اس کی خوفزدہ چیخنے چلانے کی آوازیں آنا شروع ہو گئی تھی. چل جا کے پہلے تھی ساملا ایڈا ڈرونا چہرہ جڑے تینوں نے کچھ بھی کہن تو بازرہ خرے ڈاکٹر صاحب دا. بھائی کیا آپ کو بھی میری بات پر یقین نہیں ہے؟ اس کی حالت اب خطرے سے باہر تھی. اس کو روم میں شفٹ کر دیا کہ عمر فرش پر جائے نماز بچھا فجر کی نماز ادا کرا تھا. جیسے سلام پھیرا شفا نے تڑپ کر بھائی سے بغیر کچھ بھی بولے صرف چھٹ ایک ہی سوال کیا. بچہ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے تم آرام کرو. عمر نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا. نہیں بھائی آپ بتائیں نا پلیز. ان دونوں کی باتوں پر سوہا بھی کرسی پر بیٹھی اونگ رہی تھی. آواز سن کر بیدار ہوگی. بچوں مجھے اور بھائی کو تمہاری باتوں پر پورا یقین ہے بلکہ ہم سب کو پورا یقین ہے. ہمیں پتہ ہے صرف ایک انسیڈنٹ تھا جو ہم لوگوں کو غلط سوچنے پر مجبور کر گیا. سوہا نے بہن کا ہاتھ ہلاتے ہوئے دلاسا دیا جبکہ عمر خاموش تھا. بس بہن کو پرسکون کرنے کے لیے اس کا سر سہلا رہا تھا. کئی سوچیں اس کے ذہن میں گردش کر رہی تھی. لگتا تو نہیں کہ تنوں دا دوبارہ. وہ دونوں بہنیں ننھے حمزہ سمیت پارلر پہنچ چکی تھی. عائشہ تو برائڈل سیکشن میں جا چکی تھی جبکہ آئمہ بیٹھی ہوئی تھی سیٹنگ ایریا میں. حمزہ کی مزے مزی باتوں پر مسکرائے تھی. کیسی ہو؟ اس کے برابر میں ایک عورت آ کر بیٹھی اور بغیر کسی بھی قسم کی تمہید باندھے آئمہ سے مخاطب ہوئی. آئمہ نے چونک کر اس کو دیکھا اور پتھرا سی گئی. بھابھی پلیز 1 منٹ. اس نے کسی خوف کے زیر اثر معصوم حمزہ کو سختی سے خود سے قریب کیا اور سحر سے کچھ بھی کہے بغیر فاصلہ قائم کر کے اٹھ کھڑی ہوئی. نہیں ہوں میں تمہاری بھابھی. تم کون ہو؟ اچھا اس بغیرت دی بہن. میں یہ بھی نہیں جانتی. دیور جی نیک تو میں نے وصول کر لیا. اچھا یہ والا اگلا سین سٹارٹ ہو گیا. دیور جی نیک تو میں نے وصول لیا مگر بس اب ایک آخری خاص رقم باقی رہ گئی ہے. غزل نے شرارتی انداز میں داؤد کو اور عائشہ کو دیکھتے ہوئے کہا جبکہ غزل سے چھوٹی سمیرہ دلہن بنی عائشہ کا شرارہ ٹھیک کرتی. اچھا نالا نے دا پاسٹ بھی چلتا پیا تھا پریزنٹ بھی چلتا پیا جو کچھ دیر پہلے کسی چیز میں پھنسنے کی وجہ سے موتیوں میں الجھ چکا تھا. ارے بھابھی جلدی کریں آپ کی ساری شرطیں منظور ہیں مجھے. ارے بھابھی کے دیور جی منظوری بعد میں دینا پہلے ذرا رسم کے بارے میں تو سن لو. داؤد نے ایک بے قرار سی نظر اپنی سجی سوری دلہن کے اوپر ڈالی اور بے چارگی سے بھابھی کو دیکھا جیسے کہہ رہا رحم کر دو اب تو آج کی رسم کے مطابق تم اپنی پیاری سی دلہن کو ذرا ہمارے سامنے یہ چلو ہم آنکھیں بھی بند کر لیتے ہیں.
غزل کے اوپر تو کوئی شرارت کا بھوت سوار تھا. وہ عائشہ کو دیکھتے ہوئے بولی مانی خیز نظروں سے. خوب اچھی طریقے سے دیکھ لو اپنی دلہنیا کو, اگر کوئی خاص بات کہنی تو وہ بھی کان میں کہہ سکتے ہو. غزل نے اپنی نشیلی آنکھیں پٹ پٹ گھماتے ہوئے کہا, بھابھی آپ کتنی اچھی ہیں, میں تو سوچتا تھا یہ موقع میرے ہاتھ کمرے میں جانے کے بعد ہی مجھے ملے گا, لیکن آپ نے تو مجھے کھلا میدان فراہم کر دیا. وہ لبوں کو گول کر کے شوق سی دھن بجاتے ہوئے عائشہ کو دیکھتے ہوئے بولا, داؤد بھائی پہلے سن تو لے رسم کیا. سمیرا نے جیسے داؤد پر ترس کھا کر اس کو کچھ سمجھانا چاہا. ارے ہم کسی رسم وسم سے نہیں گھبراتے, ہم تو وہ کھلاڑی ہیں جو ہاری ہوئی بازی بھی جیت جاتے ہیں. اوئے ہوئے داؤد صاحب ایڈیاں بڑیاں ڈینگا نہ مارو, پہلے سن لو. وہ مزید پھیلا, تو اس کا مطلب تمہیں ہماری رسم پہلے سے منظور ہے؟ اور نہیں تو کیا, بالکل مجھے منظور ہے. اوئے ہوئے, چلو پھر ایک کام کرو, ذرا عائشہ کو اپنی گود میں اٹھاؤ. نہیں بھابھی پلیز, میں خود چلی جاؤں گی. عائشہ نے جلدی سے شرما کے داؤد کو دیکھا اور پھر غزل سے ہلکی آواز میں منمنائی, نہیں بھائی رسمیں ہیں یہ تو, اور رسمیں تو ہماری حویلی کی رونقیں ہیں. داؤد نے بغیر وقت ضائع کیا عائشہ کو اپنی باہوں میں بھر لیا اور اپنے روم کی طرف بڑھنے لگا جب غزل کی آواز پر اس کے قدم جم گئے. ارے دیور جی, یہ آپ کدھر چلتے بنے؟ آپ کی دلہن رسم کے مطابق آج میرے ساتھ میرے کمرے میں سوئیں گے اور آپ کے ساتھ آپ کے بھائی اور بھتیجا سوئیں گے. غزل نے بڑے مزے سے داؤد کے سر پر بم پھوڑا. کیا؟ داؤد کو غزل کی کہی بات پہ جیسے یقین نہ. اوئے ہوئے, داؤد نہ موئے موئے ہو گیا. تو پہلے مان لا ساری رسماں. ہلکا سا کھٹکا کر کے وہ شفا کے بیڈ روم میں آیا تھا. شفا ڈسچارج ہو کر گھر آ چکی تھی. سمیرا نازو پلی بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے سوپ پلا رہی تھی. آ جاؤ حمزہ بیٹا, وہاں کیوں کھڑے ہو؟ سمیرا نے بالکل نارمل انداز میں حمزہ کو مخاطب کیا, جیسے گزرے دنوں میں کچھ ہوا ہی نہ ہو. میں شفا سے تنہائی میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں. اس نے بغیر کسی حیل و حجت کے اپنا مدعا بیان کیا. کیوں؟ شفا نے ماں کے ہاتھ سے سوپ کا آخری چمچہ بھی پی کر ختم کرتے بے رخی سے پوچھا. ماما آپ کہیں نہیں جائیں گی, اگر کوئی جائے گا میرے بیڈ روم سے تو وہ یہ ہے, آپ کا چہیتا. وہ گشتی شہادت سے حمزہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے غصے اور اشتعال سے پر لہجے میں بولی. سمیرا نے ہاتھ میں پکڑا سوپ کا پیالہ, میں آتی ہوں یہ رکھ کر. سمیرا نے ہاتھ میں پکڑا سوپ کا پیالہ اور خوبصورت سی سلور چھوٹی سی ٹرے کی طرف اشارہ کرتے کہا, اور بغیر شفا کا کوئی بھی رد عمل دے کر کمرے سے چلے گی. میں نے تم سے پہلے بھی کہا تھا, مجھے چیلنج کرنا ہرگز کبھی مت کرنا. اس کے سرہانے کرسی کھسکا کر بیٹھ چکا تھا, جبکہ سائڈ ٹیبل پر رکھا پین بات کرتے مسلسل انگلیوں کے بیچ گھما رہا تھا. کیوں آئے ہو میرے بیڈ روم میں؟ سکون نہیں ملا ابھی تک تمہیں؟ مزید اور کتنا برا کرو گے میرے ساتھ؟ اتنا کافی نہیں تمہارے لیے کہ ایک لڑکی کو پاک دامن پر تم نے کیچڑ اچھال دی, میرے پاک صاف دامن کو داغ دار کر دیا. اس کے گھر والوں کی نظروں میں اس کو سفر کر چھوڑا. وہ بے خوفی سے کہی تھی, کوئی بھی ڈر خوف اس کی آنکھوں میں موجود نہ تھا. میرا خیال ہے شاید تم میری اور اپنی عمروں کا درمیانی فرق بھول چکی ہو. وہ ایسے بولا تھا جیسے شفا اتنی دیر میں بس کوئی اول جلول سی بکواس کری ہو, جبکہ اہم بات تو وہ تھی جو وہ کہہ رہا تھا. شفا اس سے پورے 9 سال چھوٹی تھی. بہت خیال ہے تمہیں اپنی اور میری عمر کے درمیانی فرق کا؟ اس کے چہرے پر سوائے نفرت کے کچھ نہ تھا. حمزہ نے بہت غور سے اس کے تیکھے نکوش میں رقصا. اس کے لیے شدید حقارت اور نفرت پڑی تھی بخوبی. آج کے بعد مجھ سے تمیز سے مخاطب ہونا, یہ تمہارے حال اور مستقبل دونوں کے لیے بہتر ہے. اور اس کے تاثرات کو دیکھتے ہوئے تمس کرانا مسکرا اس کے چہرے پر آئی وائلٹ کو ایک جھٹکے سے کھینچ کر چھوڑا. وہ اس عمل سے کرا اٹھی, جبکہ کئی بار حمزہ کی انگلی پر بھی ٹوٹ کر لپٹے, جن اتنی بے دردی سے کھینچنے کی وجہ سے. میرے حال اور میرے مستقبل کا فیصلہ کرنے کے لیے بھی میرے ماں باپ سلامت ہے. غلط, ایک دم غلط. تمہارے تمام مستقبل کا فیصلہ میں کر چکا ہوں. کیسا فیصلہ؟ وہ ٹھٹکی. پوچھو گی نہیں میں اس وقت یہاں کیوں آیا ہوں؟ میں نے نہیں بلایا تمہیں, اس لیے میں پوچھوں گی بھی نہیں. وہ تمام تر لحاظ بلائے طاق رکھ چکی تھی. تم سمیت میری ماں کو بھی یہی لگ رہا ہے کہ میں تم سے معافی طلب کرنے آیا. وہ مانی خیز سی ہنسی سا. میں تم جیسے بےہودہ شخص سے اس قسم کی کوئی امید نہیں رکھ سکتی, بلکہ میں تو تم سے اس سے زیادہ مزید گھٹیا پن اور نیچ حرکتوں کی امید رکھتی ہوں. بڑا ہی بغیرت ہے, کیونکہ دلوں کو توڑنے والے دلوں کو جوڑنا کب جانتے ہیں. طنز کا تیر چلا. اتنی بڑی بڑی باتیں مت کرو. جس دن جان جاؤ گے کہ دل ٹوٹنا اور زخم سہنا کسے کہتے ہیں, اس دن شاید میری اور میری ماں کی روح کے ریزہ ریزی ہوئے پر کھچے دیکھ کر شاید تمہاری چیخ بھی نہ نکل سکے. آخر ایسا کیا ہے جس کا بدلہ تم میرے باپ سے لینے کی خاطر کسی بھی حد سے گزرنے کے لیے تیار ہو؟ شفا کا لہجہ ٹوٹا ٹوٹا سا تھا. یہ تمہارا باپ تمہیں خود بتائے گا اپنے منہ سے, جب تک اس وقت کا انتظار کرو. اگر آپ کی بات ختم ہوگی تو برائے مہربانی آپ میرے کمرے سے دفع ہو سکتے ہیں. وہ بانتہا بدتمیزی اور بے اتنائی پر اتر آئے. اس کی نظروں میں حمزہ انتہائی گھٹیا اور گرا ہوا نیچ انسان ثابت ہو رہا تھا. میرے لیے آج تمہارے پرپوزل کی بات کر چکی ہے ماما جانی, تمہارے والد محترم اور والدہ ماجدہ سے. وہ دو ٹوک لہجے میں کہتا بہت دلچسپی سے, بھی اس کے چہرے کے بدلتے تاثرات دیکھ کر محسوس ہو رہا تھا, جو رخ پھیر گئی. ایک دم حمزہ کی کہی بات سن کر وہ لیٹے سے اٹھ بیٹھی اور ادھر ادھر ہاتھ مار کر اپنا دوپٹہ تلاش کرنے لگی. اتنی دیر سے اس نے خود کو کمفرٹر کے اندر چھپایا ہوا تھا. حمزہ کی نظروں کی تپش وہ خود پر اچھی طرح کمفرٹر ڈھانپنے کے باوجود بھی بہت اچھی طرح محسوس کر رہی تھی. میرا نہیں خیال کہ آپ کا دماغ کام کرتا ہے, مجھے لگتا ہے آپ کا دماغ بالکل فارغ ہو چکا ہے. آپ جانتے کہ ابھی بھی آپ نے کیا کہا ہے؟
محترمہ मेरा दिमाग तो बिल्कुल ठीक काम करे, मगर अब तुम्हारा दिमाग जगह पर लाने की ज़रूरत है। वो इसकी इधर कुछ तलाश करती नज़रों को देखते हुए बोला। मेरा दुपट्टा प्लीज़, वो नज़र झुका कर बोली। कुछ भी था, वो थी तो एक मशरकी लड़की ना। फ़िलहाल तो मेरे पास नहीं है, मगर आगे का कुछ कह नहीं सकता। वो हाथ में थामी फाइल में से कुछ पेपर निकालते हुए बोला। आप जिस चेयर पर विराजमान है, इसकी बैक में मेरा दुपट्टा लटका हुआ। वो तड़क कर बोली। हमजा ने एक ना खुदज़दा नज़र इस पर डाली, फिर बहुत गौर से इसके सरापे का जायज़ा लिया। बिलाशुबह एक मुकम्मल और हसीन लड़की थी, नाजुक सा सरापा, इस पे तजाद, गोल गोल बटन जैसी आंखों पर घनेरी पलकों की झालर। बीमारी की वजह से कम लाया जर्द सा चेहरा हमजा लम्हे भर को तो साख्त ही रह गया। इसके दिल के अंदर से कुछ हुआ, जैसे किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया। मगर फिर अचानक अपनी माँ की गर्दन का ज़ख्म याद आया, जो आज भी निशान की सूरत आयमा की गर्दन पर मौजूद था। जलती हुई फुलझड़ी से लगा अपनी माँ का वो ज़ख्म एकदम इसकी गर्दन पर सरसराया था। वह इस ज़ख्म की तकलीफ़ अपनी गर्दन पर महसूस कर रहा था। दुपट्टे की ज़रूरत नहीं है मेरे सामने, मुझसे पर्दा मत करो। ये नहीं है तुम्हारा वजूद मेरी अमानत है तुम्हारे पास। और हाँ, खामोशी से परसों निकाह के लिए हामी भर देना। जो आप चाहते हैं ना, वो मैं हरगिज़ नहीं करूँगी। फिर चाहे मुझे क्यों ना अपनी जान से हाथ धोना पड़े। वह हकारत भरे लहजे में बोली। जब तक अपना बना नहीं लूँगा, तब तक तुम्हारी मौत को भी तुम्हारे नज़दीक फटकने नहीं दूंगा, पर ये मेरा वादा है। अच्छी तरह जानता था कि तुम ऐसे नहीं मानोगी, इसलिए पूरा इंतज़ाम करके आऊँ। इतना तो मैं भी जानता हूँ कि लूमड़ी का शिकार आसान नहीं। वो हाथ में पकड़ी फाइल के ऊपर रखे पेपर्स पेश करते हुए नज़र डालते हुए मुस्कुराया। उनगड़े बगैर था, उनगड़े पेपर तैयार करा कर ले आई चवला। नामुमकिन, मैं नहीं मानता किसी भी इस किस्म की रस्म को। दाऊद ने तड़प कर अपनी बाहों में झूलती दुल्हन को मजीद सख्ती से बाजू में जकड़ लिया। मुबादा कहीं गज़ल इसे छीन कर ही ना ले जाए, जबकि आयशा हया से बेहोश होने को थी। मेरे भाई, अब तुम मानो या ना मानो, रस्म तो रस्म है। अगर तुम ये रस्म पूरी नहीं करोगे तो बहुत बड़ा बुरा शगुन हो जाएगा। गज़ल ने ऐसी आंखें बाहर निकाली परेशानी से, जैसे पता नहीं क्या कुछ नहीं हो जाएगा अगर दाऊद ने रस्म पूरी ना की तो। रहने दे भाभी, कुछ नहीं होता। मैं तो चला अपने बेडरूम में अपनी नाजुक सी दुल्हन को लेकर। जबकि साथ खड़ी सुमेरा को अपनी हंसी जब्त करना दुनिया का सबसे मुश्किल तरीन काम लग रहा था। दाऊद जल्दी से सीढ़ियाँ तय करने लगा। सोच लो देवर जी, अगर आज की रात आपने हमारी बात ना मानी तो अगले पूरे 2 महीने आपको अपने भाई के साथ ही सोना पड़ेगा, और भतीजे को पूरी पूरी रात कहानियाँ भी सुनानी होगी, बाप बेटे की बमबारी अलग बर्दाश्त करना होगी। गज़ल ने सीढ़ियाँ चढ़ते हुए दाऊद को डरा। अच्छा भाई, इतना तो बता दे। अच्छा भाभी, इतना तो बता दे, इसको कमरे में छोड़ो या यहीं सीढ़ियों पर बिठा दूँ। वो बेचारगी से हथियार डालते हुए कहने लगा। नहीं, अब इतनी तो इजाज़त है मेरे प्यारे भाई को। गज़ल ने दिल बड़ा किया, खुद भी किसी थानेदार की तरह सुमेरा का हाथ पकड़े इसको भी घसीटती दाऊद के पीछे पीछे सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। कमरे में कदम रखते दाऊद ने आओ देखो ना ताऊ इन दोनों के पहुंचने से पहले धड़ाम से दरवाज़ा अंदर से लॉक कर दिया, जबकि बाहर खड़ी जानकर आहिस्ता आहिस्ता ऊपर चढ़ती सुमेरा गज़ल की बेसाख्ता हंसी छूटी। कितना मुकम्मल लग रहा था घराना हंसता बसता सा। ये क्यों किया आपने? आयशा ने इसके गिरेबान को सख्ती से अपनी मुट्ठियों में जकड़ा हुआ था। क्या क्यों किया? इन दोनों चुड़ैलों से बचने के लिए तो ये लॉक किया। वो दरवाजे की तरफ इशारा करके बोला। आज पता चला दरवाजे में लॉक होना क्यों ज़रूरी है। वो उसको बेड पर बिठाते खुद अपना सांस बराबर करने लगा। इतनी देर से वो आयशा को गोद में लिए हुए था, इसका सांस पूरी तरीके से भारी हो रहा था। तो आयशा दी लाश चुकनी कोई औखी सौखा काम सी। चाचू, आपसे मैं बहुत नाराज़ हूँ। आपने सबको नेक दिया, अब ज़रा अपने इकलौते भतीजे को भी देख लें। अरमगान पर्दे के पीछे से नमूदार हुआ। ओए होए, भतीजा के टाइम से निकले। शुक्र का चाचा बहुत जज्बाती नहीं हो गया। बेड पे बैठा दाऊद इसकी आवाज़ सुनकर ऐसे उछला जैसे किसी ने बिच्छू ने अपना जहरीला डंक मार दियो। जबकि आयशा पहले तो थोड़ा सा बखलाई, फिर अपने शौहर की हालत देखते इसकी हंसी छूट गई थी। बोल जल्दी, क्या चाहिए तुझे? क्या डिमांड लेकर आया? जल्दी बता। वो ब्लैंक चेक पर साइन करते हुए मकान की तरफ बढ़ाते बोला। थैंक यू चाचू, इससे मेरा काम हो जाएगा। सॉरी आपको मैंने डिस्टर्ब किया। वो मरे से कहता आयशा के गाल पे किस करता दाऊद को हाथ हिलाता कमरे से जा चुका था। ओए होए। दाऊद ने एक दफ़ा फिर दरवाजे को कुंडी लगाई, पूरे कमरे की तलाशी लेने के बाद वापस अपनी मोहब्बत की तरफ लौटा। पूरा इत्मीनान कर लेने के बाद कि अब कमरे में कोई और मौजूद नहीं। कैसा लगा कमरा? कैसा लगा तुम्हें अपना हमारा? वो बात का आगाज़ करते हुए पूछने लगा। बहुत खूबसूरत, वो शर्मिंदी मुस्कुराहट से जाए बोली। वैसे ये मैंने खुद सजाया। दाऊद इसके बराबर में दराज हुआ। एक बात कहूँ, आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, हमेशा की तरह। वो साइड टेबल खोलकर इसमें से एक मखमली केस निकाल कर वापस इसकी तरफ पलटा। मैं हमेशा तुम्हारी आंखों में खुशी और मुस्कुराहट देखना चाहता हूँ। आप बहुत अच्छे हैं दाऊद। मैं कोशिश करूँगी कि आपको इस कदर शदीद मोहब्बत का सिला अपनी मोहब्बत से आपकी ज़िंदगी को खुशबू से महकाती रहूँ। मैं उसके हाथ पर अपने मेहंदी से सजा हाथ रखते हुए यकीन दिला रही थी। एक फरमाइश करूँ? उसके शरारती नज़रों से देखते खुद पर गिरा कर बोला। बिल्कुल भी नहीं, मुझे फरमाइश पूरी करना नहीं आती। अच्छा कहे ना जल्दी, मुझे जल्द करना है। वो बौखला गई।
تمہیں زحمت کرنے کی ضرورت نہیں، میں کس لیے؟ وہ محبت پاش نظروں سے دیکھتے ہوئے اس کو آنکھوں میں جذبوں کی لو زل تھل تھی۔ میں ابھی آتی ہوں۔ آؤ گی جب نہ، اگر جاؤ گی تو، جب میں تمہیں اپنے قرب سے آزاد کر کے جانے دوں گا۔ آج میں اپنی قربت اور محبت سے تمہارا پور پور مہکا دوں گا۔ داؤد نے خود پر گری اپنی چاہت کو آنکھوں میں بھرتے ہوئے کہا۔ جہاں داؤد کی ہمسفری کا غرور موزن تھا آنکھوں میں۔ اچھا جلدی کہیں، وہ آخر کار ہتھیار ڈالتے بولی۔ کہہ کر بتاؤ، یہ صحیح سے سمجھا ہی دیتا ہوں میں، وہ سنجیدگی طاری کرتے ہوئے بولا۔ داؤد نے ایک دم اٹھ کر اس کی محبت بھری نظروں سے دیکھا اور ہاتھ بڑھا کر لیمپ کی روشنی بالکل ہلکی کر دی، پھر گھبرائی سی لرزتی جھجکتی سے شرماتی اپنے شریک حیات کو دیکھتے اس پر جھکا تھا اور اس کے ریڈ لپسٹک سے سجے لبوں پر اپنے انگارے کی مانی دہتے ہوئے لب رکھتی ہے۔ کچھ دیر بعد اس کے کان کے پاس جا کر سرگوشیانہ لہجے میں کہہ رہا تھا، میری فرمائش ہے کہ ہر رات جب تک میری سانسیں چل رہی ہیں تب تک تم مجھے میرے اس انداز میں خود سے شب بخیر کہا کرو گی۔ میں جانتا تھا کہ تم بہت ضدی ہو، اس طرح نہیں مانو گے، بھلا کبھی اچھا اگلا سین شروع ہو گیا، اور اس طرح کبھی لاتوں کے بھوت باتوں سے بھی نہیں مانے۔ حمزہ کے چہرے پر عجیب سی چمک رقصاں تھی، جیسے اپنی کامیابی سے بس چند قدم کے فاصلے پر منزل کے بہت قریب تھا۔ فتح اس کی منتظر اپنی باہیں واقعہ کھڑی ہو جیسے۔ کیا ہے یہ ان کاغذوں میں؟ شفا کو اچانک اس کی چمکتی شاطرانہ آنکھوں سے شدید خوف سا محسوس ہوا۔ اس کی نکہت زدہ آواز بہت مشکل سے حلق سے نکل سکی تھی۔ وہ مزید کسی بحث میں پڑنے کی بجائے جلد از جلد حمزہ کا اصل مقصد جاننا چاہتی تھی، جس کے تحت وہ اس کے بیڈ روم میں آیا تھا۔ یہ لو، اس پر سائن کرو۔ حمزہ نے اس کے دونوں بازو میں اپنی مضبوط انگلیاں پیوست کر کے زبردستی اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ یہ دیکھے بغیر کہ ابھی کچھ گھنٹے پہلے اسپتال سے ڈسچارج ہو کر آ رہی ہے، مجھ سے دور ہٹ کر بھی تم بات کر سکتے ہو مجھے چھوئے بغیر۔ اس کو لگا جیسے اس کے پورے وجود کو کسی آکٹوپس نے جکڑ لیا خود میں۔ وہ آنکھوں میں شدید نفرت لی اس کو دیکھتے ہوئے گررائی۔ عادت ڈال لو میرے قرب کی اور میری جسارتوں کی، ابھی تو کئی مرتبہ تمہیں میرا ظالم لمس ایسے ہی تڑپائے گا۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بہت گہرے لہجے میں مخاطب تھا، نظر ایسی کہ شفا کے پورے وجود کو جلا کر خاکستر کرنے کو تیار۔ مجھے تکلیف ہو رہی ہے، میرے بازوؤں کو اپنی جارحانہ گرفت سے آزاد کر دو۔ اس دفعہ وہ ویلا میں چاہوں گی کہ تمہاری 100-200 پشتیں بھی نہیں بھول سکیں گی۔ میں ایک دفعہ جس چیز پر نظر ڈال دوں یا پھر اس کو چھو لوں تو وہ صرف اور صرف میری ہو جاتی ہے، اور چیز پر بھی اس کا دور کا بھی کسی کا بھی اختیار نہیں رہتا۔ اور رہی وہ ویلا کرنے کی بات، تو محترمہ یہ شوق بھی تم بخوبی پورا کر سکتی ہو۔ میں تو چاہتا ہوں کہ تم ایسا کرو، پھر تمہاری یہ 100-200 پشتوں والی خواہش بھی میں تمہارے وجود سے پوری کروں گا۔ لاختی لعنت وہ تیری زندگی دے۔ میں کوئی چیز نہیں ہوں مسٹر حمزہ جلال، میں ایک جیتی جاگتی انسان ہوں۔ وہ لفظوں کو چبا چبا کر دا کرتے بولی۔ اس نے تیزی سے جھک کر اس کے پیچھے سے دوپٹہ اٹھا کر خود کو اچھی طرح ڈھانپا۔ حمزہ کی کہی آخری بات پر مارے خفت و حیا کے اس کا برا حال تھا۔ تم اس قسم کی فضول اور فحش بکواس ہی کر سکتے ہو، کوئی بھی بات مہذب انداز میں تو کرنا کہاں سکھائی ہے کسی نے تم کو؟ وہ باقاعدہ اس کے اوپر طنز کے تیر چلا رہی تھی۔ یہ تو وقت بتائے گا کون کتنا مہذب اور کون کتنا بے غیرت اور بے رحم۔ وہ دونوں اب ایک دوسرے کے بالکل سامنے سامنے تھے۔ میرے پاس مزید تمہاری کسی بھی قسم کی فضول بکواس سننے کا وقت نہیں ہے، سائن کرو ان پیپرز پر۔ وہ حکمانہ انداز میں اس کے سامنے کاغذات پڑھاتے ہوئے بولا۔ یہ نکاح کے پیپر ہیں۔ اس کو شدید قسم کا حیرت کا جھٹکا لگا۔ حمزہ نے اس کے آگے نکاح کے کاغذات لہرائے تھے۔ تم اس حد تک گر جاؤ گے؟ شفا کے لہجے میں بے یقینی تھی۔ میری حد کا تعین تم مت کرو، تم سوچ بھی نہیں سکتی میری حد کہاں تک ہے۔ اگر تمہیں میرے اختیارات کا علم ہو جائے تو، وہ تو پر زور ڈال کے بولا۔ خیر میں اپنے اختیارات کی تفصیل تمہیں پھر کبھی بتاؤں گا، ابھی جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرو۔ اس نے کوئی آرڈر جاری کیا۔ میں ان پیپرز پر ہرگز بھی سائن نہیں کروں گی۔ اس نے سامنے پڑے نکاح کے پیپرز پر پرزہ پرزہ کر کے حمزہ کے چہرے پر اچھالے۔ جانتی بھی ہو کہ تم اس وقت کس کے سامنے کھڑی ہو، تمہاری یہ حرکت تمہارے ساتھ کس قدر برا کر سکتی ہے؟ وہ برہم ہوا۔ جانتی بھی ہو، بہت اچھے سے اب تمہاری ایک خصلت سے واقفیت بھی رکھنے لگی ہو حمزہ جلال۔ شفا کا لہجہ پر اعتماد تھا۔ تو پھر تمہیں یہ بھی بہت اچھی طرح سے پتہ ہوگا میرا اگلا سٹیپ کیا ہے۔ وہ فاتحانہ ہنسنے لگا۔ تم اور تمہارے مقاصد، مگر یاد رکھنا میں بھی شفا رحمان ہوں، رحمان چغتائی کی بیٹی۔ تو میں تمہارے کسی بھی ناپاک عزائم میں کامیاب نہیں ہونے دوں گی۔ یہ تو وقت بتائے گا کون کس حد تک اپنے مشن میں کامیابی حاصل کرتا ہے۔ وہ چٹان سے اس کی کمر کو جکڑ گیا۔ میں بھی یہی ہوں، تم بھی یہی ہو۔ وہ اس کے کان کے نزدیک پگھلتا وسیع سا انڈیل چکا تھا۔ اب میں لڑکی ضرور ہوں مگر ہاتھوں میں چوڑیاں نہیں پہن رکھی۔ اب تم بھی دیکھو گے کہ شفا کس طرح تمہیں اس گھر سے نکلواتی ہے۔ اس کو چاہے تم میری دھمکی سمجھ لو، پھر میرا چیلنج، تم اور تمہارے پانی کے بلبلے جیسے چیلنجز۔ حمزہ کا فضر میں تمسکر اڑاتا کہکا بلند ہوا۔ لعنتی تے بغیرتی دے وچ تے حمزہ صاحب نے پی ایچ ڈی کر رکھی ہے۔ داؤد اٹھ جائیں، تیار بھی ہو نا، جلدی کرو۔
وہ شاور لے کر فریش ہو کر لائٹ پرپل اور وائٹ کلر کا سوٹ ہے، اس پر ہلکا نفیس سا کام بھی تھا، چوڑی دار پاجامہ زیب تن کیے. وہ داؤد پر جھک کے اس کو جگانے کی تگ و دو کرتی، جب اچانک داؤد نے اپنا ہاتھ بڑھا کر اس کو کچھ بھی سوچنے سمجھنے کا موقع دیے بغیر کلائی سے پکڑ کر بیڈ پر گرایا، خود ایک بھی لمحہ ضائع کے بغیر اس کے اوپر جھکا. گویا تمام فرار کی راہیں مسدود کر دیں. اف، یہ رات کتنی بے وفا، کتنی جلدی تھی اس کو سورج سے اپنے ملن کی. وہ اس کو محبت پاش نظروں سے دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، آنکھیں بے خوابی کی چگلی کھا رہی تھی. پلیز داؤد، اب سب لوگ آتے ہی ہوں گے ناشتہ لے کے گھر سے میرے. وہ اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے خود سے دور دھکیلتے ہوئے کہہ رہی تھی، اچھا صبح ہوئی تو کیا؟ تم خود فیصلہ کرو، چھوٹی نہیں تھی شب گزری شب جیسے چند منٹوں میں سرک گئی ہو. چلو پھر سے سو جاتے ہیں. جھلستے ہوئے سورج کو مزید جھلسا دیتے ہیں. وہ جس بات سے چور خمار آلود لہجے میں اس پر مزید جھکتے ہوئے اس کے لبوں سے معصومانہ شرارت کر بیٹھا. پلیز، دیر ہو رہی ہے، 2 دفعہ بھابھی کی مسڈ کال آ چکی ہے. وہ بھی مزید کچھ کہنے کو تھی کہ ٹھک 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 دروازہ اب زور زور سے پیٹا جا رہا تھا. ایسا لگ رہا تھا جیسے باہر موجود شخص دروازے کو توڑ کر اندر آنے سے دریغ نہیں کرے گا. ارے رات کے مسافر، اٹھ جاؤ، دن چڑھا ہے. باہر سے غزل دروازہ پیٹنے کے ساتھ ساتھ جملے بھی کس رہی تھی. بھابھی ابھی ہماری صبح نہیں ہوئی، تھوڑی دیر اور ہے. وہ اس کی گھوریوں کی قطن پر واقع بغیر بولا. جی جی بھابھی، میں آ رہی ہوں. عائشہ کے منہ سے بکھلاہٹ میں پھسلا تھا. ارے دیور جی، اب ذرا ہماری نئی نویلی دیورانی کو دروازہ کھولنے کے لیے تو بھیج دو. غزل نے مسکراتے ہوئے باہر سے ہوائی فائر کیا، جبکہ عائشہ کو تمہاری شرم اور گھبراہٹ کے دل اچھل کر حلق میں آن پہنچا. ارے یار، یہ میری بھابھی کو اور کوئی کام نہیں، جب دیکھو کبھی دروازہ کھول کے اندر گھسنے نہیں دیتی تو کبھی اندر آنے کے لیے دروازے کو توڑنے کے در پہ ہو جاتی ہیں. داؤد چڑھ کر بے چارگی سے بولا. پلیز داؤد، مجھے جانے دے، بھابھی کیا سوچیں گی؟ عائشہ کا خون خشک ہو چکا تھا. ہاں تو بڑی مشکل سے تمہارے اماں ابا نے میرے ساتھ تمہیں رخصت کیا، اور بھابھی کی تو خیر ہے. میرے بھائی مجھ سے زیادہ 10 ہاتھ آگے رومانس میں. عمر اسے اس کے گال کو چومتے ہوئے ٹالنے والے انداز میں بولا. اوئے ہوئے لیلا مجنو، مجھے اندر آنے بھی دو. رات بھر کیا سوئے نہیں ہو ٹھیک سے، یا پھر مچھروں نے پوری رات جگائے رکھا؟ باہر بھی غزل موجود تھی، وہ کہاں بخشنے والوں میں سے تھی. شرارتیں اس کے ساتھ ہر وقت رقص کرتی رہتی تھی. پورے گھر کی رونق تھی. وہ سگے بھائیوں سے زیادہ داؤد سے محبت کرتی تھی. سن لیا، شرم سے میرے ہاتھ پاؤں کو جان نکلنے کو ہے. کہنے کے ساتھ اس نے داؤد کے کان پر اپنے دانتوں سے درد بھری پپی لے ڈالی. اتنی زور سے کیوں کاٹا؟ وہ تڑپ کر دور ہٹا، جبکہ وہ موقع کا فائدہ اٹھا کر دروازے کی طرف دوڑ لگا چکی تھی. کیا ہوا؟ دروازہ کھولنے میں اتنا ٹائم کیوں لگ گیا؟ خیریت تو ہے نا؟ دروازہ کھولنے میں کافی دیر لگی. غزل نے عائشہ کے دروازے کھولتے چہرے پہ بلا کی معصومیت طاری کر کے پوچھا، جبکہ آنکھوں میں شرارت تھی. وہ بکھلائی. لگتا ہے میرے دیور نے تمہارے دروازے تک آنے میں بہت تنگ کیا تمہیں. کہیں پیروں میں بیڑیاں تو نہیں ڈال دی تھی؟ نہیں نہیں، وہ تو گہری نیند سو رہے. اچھا سو رہے. صحیح کہا. وہ تو مجھے نظر آ رہا ہے وہ کتنی گہری نیند سو رہا ہے. تم ادھر، تمہارا دوپٹہ ادھر. وہ شریر لہجے میں عائشہ کو چھیڑنے لگی، جبکہ عائشہ کی نظریں حیا سے اٹھ نہ سکی. غزل نے دل سے ان دونوں کی خوشیوں کے لیے دعا کی، اپنے رب سے بہت خاموشی سے. ویسے عائشہ، سوچنے کی بات ہے، تمہارا دوپٹہ وہاں کیسے پہنچا؟ وہ باقاعدہ اس کے شانے پر اپنا بازو ٹکراتے ہوئے تنگ کرتے ہوئے بولی. چلو ابھی عائشہ، تم تو تیار ہو، نیچے چلو، جلدی، امی کب سے انتظار کر رہی ہیں. لبوں پر انگلی رکھ کر غزل اس کو گھسیٹتی ڈریسنگ روم میں لے جا چکی تھی. داؤد نے دونوں کے جاتے بیٹھ سے جمپ لگانے کے انداز میں اٹھ کھڑا ہوا. کیا یار، بار بار میری بیوی کو میری دسترس سے دور لے جاتی ہے. ظالم سماج نہ ہو تو. وہ اس بات سے بے خبر کہ اس کے بالکل پیچھے وہ دونوں موجود ہیں. کیا فرما رہے تھے دیور جی؟ ابھی آپ؟ غزل نے ہاتھ سے اس کے سر کے بال بکھیرے. آپ؟ جی میں. اب یہ حال تھا کہ پورے کمرے میں عائشہ غزل کی ہنسی گونجی تھی، جبکہ داؤد کا سیاہ کر واش روم میں بند ہو چکا تھا. لیکن ہوتے داؤد نل زیادتی رہی کیا نا. عمر کہاں جا رہے ہو؟ سمیرا نے عمر کو گاڑی کی چابی اٹھا کر باہر جاتے دیکھ کر جلدی سے ٹوکا. امی میں کچھ کام سے باہر جا رہا ہوں. وہ جلدی سے بول کر آگے بڑھنے لگا. بیٹا شام کو لائبہ کو لینے چلے جانا، تمہارے بابا نے اسلام آباد کے لیے تمہاری سیٹ کنفرم کروا دی رات 8 بجے کی. کیوں، سب خیریت تو ہے نا؟ وہ ایک دم پریشان ہوا. ہاں بیٹا، سب خیریت ہے. تمہارے پپا پپو حج پر جا رہے ہیں، 40 دن بعد واپسی ہوگی، اس لیے آپ نے لائبہ کی ذمہ داری ہم پر سونپ دی. سمیرا نے تفصیل سے بتایا. لائبہ کو لانے کی ذمہ داری آپ اس کے بھائی کی بھی تو لگا سکتی تھی، اس کو یہاں چھوڑنے کے لیے. عمر نے چڑھ کر کہا، کیونکہ لائبہ سے اس کی ایک نہیں بنتی تھی. دونوں میں 2.5 آنکڑے کا بیر تھا، ایک مشرق تو دوسرا مغرب. کہنے کو تو وہ اس سے 8 سال چھوٹی تھی، مگر میں جانا جو کبھی اس ڈرامہ کوئین مکال عمر کے کبھی اس کے نام کے ساتھ بھائی کا دم چھلا استعمال بھی کرنا پسند کیا. بیٹا وہ آج کل بہت زیادہ مصروف ہے، اس کا شیڈول بہت ٹف ہے، پورے 15 دن کا مسلسل 15 دن سے اس کی فلائٹس ہیں. عمر پھر خاموش ہو گیا، کیونکہ مصطفیٰ کا واقعی شیڈول بہت مصروف ہوا کرتا تھا. وہ پاکستان کی مشہور ایئر لائن کا پائلٹ تھا. اور پھر عمر کو اچھا بھی نہیں لگا مزید کچھ کہنا. اور پھر بیٹا تمہاری پپا نے سوہا کے لیے ڈھکے سپے لفظوں میں مصطفیٰ کے لیے سوہا کا ذکر چھیڑا. مگر امی وہ تو سوہا سے بہت بڑا ہے، اور پھر ان کا مزاج بھی کافی حد تک سخت ہے، سوہا ان کے ساتھ ایڈجسٹ نہیں کر پائے گی. عمر سب چیزیں بھول کر ایک دم سوہا کے دفاع میں پریشان ہو گیا. زینب پپا کی 2 اولادیں تھی، پہلی مصطفیٰ اور دوسری لائبہ. جبکہ زینب چھوٹی ہونے کے باوجود اچھا رشتہ آنے کی وجہ سے جلدی پیا دیر سے دھار گئی تھی.
अच्छा रिश्ता आने की वजह से जल्दी पिया दे सुधार की। शादी के पहले साल ही इनके आंगन में मुस्तफ़ा के नाम का फूल खिला। फिर इसके बाद बारी आई जलाल की। ज़ैनब की शादी के 3 साल बाद फिर इसके बाद बारी आई जलाल की। ज़ैनब की शादी के 3 साल बाद जलाल की शादी हुई, जबकि सबसे छोटे रहमान की शादी जलाल की शादी के 2.5 साल बाद। अच्छा, सारा गंदा ख़ानदान इनको ही है। ऐसा क्या जो वो आग से डरती है? किस बात का इस कदर इसको खौफ था कि मेरे एक मामूली से लाइटें जलाने की वजह से इस हद तक खौफज़दा हो गई? अलमकान लॉन में बैठा रात के 2:30 बजे ठठरती हुई ठंड में सिगरेट पर सिगरेट सुलगा रहा था। मुसलसल सिर्फ और सिर्फ फजर के मतलब सोचा जा रहा था। कितनी हसीन और खूबसूरत थी, बिल्कुल इसकी गुड़िया जैसी। गुड़िया की सोच आते हुए एकदम ठिठक सा गया, और कई लम्हे सोचने के बाद वो एक फ़ैसले पर पहुंच चुका था। फजर इसके लिए एक मिस्ट्री बन चुकी थी। वो छोटी सी नाजुक सी लड़की कहीं ना कहीं इसके दिल को अंदर से नरम करने में कामयाब हो चुकी थी। चलो फिर भेजो रिश्ता। नहीं नहीं बाबा, मामा माँ भाई, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। बाबा अंकल बचाए ना मेरे मामा पापा को, मेरे भाई को बचाए ना। क्या हकीकत थी? क्या हादसा? हाँ, वो चीखते हुए नींद से उठ बैठी। क्या हकीकत थी? क्या हादसा? वो एक हादसा था, या फिर सोचा समझा प्लान, या फिर तीसरा रुख जो इसने सुना था वो सच था? पसीने में शराबूर अपना सर हाथों में थाम कर बुरी तरह से सकने लगी। और जो सच इसके सामने आ, क्या वो वाकई सच था, या वो फिर एक सोची समझी साजिश? अस्सलाम वालेकुम पुप्पा, कैसी हैं आप? और बाकी सब कैसे हैं? उमर ज़ैनब पुप्पी के घर पहुंच चुका था, और मुलाजिम इसको बड़े से हाल कमरे में बिठाकर पुप्पो को बुलाने चला गया। चंदी सेकंड बाद पुप्पो उमर का सुनकर लपड़ झपड़ इसके पास आन पहुंची। इनके एहतराम में उमर इनको देखकर एकदम खड़ा हुआ, झुककर इनके आगे अपना सर झुकाया। उमर के सर पर हाथ फेरकर मोहब्बत से ज़ैनब ने इसको अपने पास ही बिठा लिया था। बच्चा मैं ठीक हूँ, बस ज़रा ये बीपी कभी कुछ ऊपर नीचे लगा रहता है। पुप्पो अपने हाथ की मुट्ठी में दबी गोली सामने टेबल पर मौजूद खूबसूरत कांच के ग्लास में पानी डालकर फांकते हुए बोली, पुप्पो आप ये दवाएं और हर नित नए मशहूर डॉक्टर को दिखाना छोड़ दें। मेरी माने आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। उमर ने मुखलिसाना मशवरे से नवाजा। पुप्पो की फैमिली में रिवाज था, अगर किसी को ज़रा सी भी खराश आती तो बस मुल्ला की दौड़ मस्जिद, चलो डॉक्टर के पास। होते हैं कुछ लोग बिल्कुल ही नाजुक मिजाज। जबकि उमर के घर का ये हिसाब था कि ज़्यादा दवाई खाने से बंदा आधा ज़्यादा मजीद खुद साख्ता बीमार बन जाता है। नहीं बेटे, ये दवा तो बहुत अच्छी है, पिछले 4 माह से खा रही हूँ, शुगर बहुत कंट्रोल में आ गई। बहुत बड़ा डॉक्टर है, इससे इलाज करवाने तुम्हारे पप्पा काफ़ी फाका हुआ मुझे। पप्पा डॉक्टर डॉक्टर होता है, बड़ा हो या छोटा। उमर ने भी जिरा कि इसकी फितरत में तो जिस चीज़ को सही तसव्वुर करता है इसके लिए अगले बंदे से बहस में पड़ जाता था, और अपनी बात और ख्यालों से वो किसी न किसी हद तक दूसरे बंदे को कायल करने का हुनर जानता था। हाँ हाँ अम्मी, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, अभी भी PhD की डिग्री लेकर ही तो आए हैं, इसलिए हम सबसे ज़्यादा मालूमात रखते हैं हर चीज़ की। हम सबके तो बस एम ही है इनके आगे। लाइबा भी वहाँ आगे मुलाजिम से उमर का सुनकर आते बड़े मरे से उमर का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। शुरू हो गई ड्रामा क्वीन। उमर इसको देखकर बड़बड़ाया, मगर बड़बड़ाहट इतनी ऊंची ज़रूर थी कि जिसको सामने से देखकर सुनाने के लिए की गई थी इसकी खूबी पहुंच गई। वो छोटी सी थी जब से उसको ड्रामा क्वीन बोल कहता आया था, और ये वक्त के साथ साथ लाइबा की चिड़ भी बनती चली गई, जिससे उमर ने मजीद इसको चिढ़ाने के लिए कई कई हरबे तलाश किए। वो इससे छोटी थी, मगर खुद को हर वक्त इससे बहुत बड़ा साबित करने की कोशिश में कुछ ना कुछ उल्टा करके अपना ही नुकसान कर बैठती, जबकि इसकी नट्ठक हट सी शरारतें और बेवकूफ़ उमर को उकसाया करती तंग करने के लिए। क्या कहा भी आपने? वो खतरनाक तेवरों से उसे देखते हुए गुर्राई। मैंने तो ये कहा है कि बस घर आए मेहमान से सलाम दुआ करते हैं, कुछ खाने पीने का पूछते हैं। वो चेहरे पर बला की मासूमियत तारी करके ऐसे बोले जैसे बहुत सीधा सा बंदा हो, जलेबी जैसे। वैसे पप्पा लगता नहीं है आपकी बेटी है, उमर ने ज़ैनब के गिर्द बाजू फैलाते हुए लाड से कहा। सही कह रहे, बिल्कुल अपने ददियाल पर गई। कितना कहती हूँ कि कुछ घर गृहस्थी सीख ले, मगर मत जाला जो मेरी सुन ले। अब तुम ही बताओ, अपने घर जाकर फिर क्या मुंह दिखाएगी? इनको तो कोई मौका हाथ लग गया था लाइबा की क्लास लेने का, जबकि लाइबा बुरी तरह खसिया कर दांत पीस रही थी। रहने दे, मैं भी अपने ददियाल से ज़्यादा अटैच हूँ, वो शायद अपनी फितरत आप ही है। आपकी सास से मैं मिला हूँ, कितनी अच्छी थी ना, अल्लाह जन्नत नसीब करे इनको। उमर ने झटका। वो ननियाल और ददियाल में मुआवजे का कायल नहीं था। ननियाल और ददियाल दोनों को दिलो जान से चाहता था। अपने फुप्पी और खाला ऐसा रिश्ता होते हैं जो माँ जैसे ही होते हैं चाहते हैं। सबके नाना नानी और दादा दादी अल्लाह की तरफ से हमारे लिए तोहफा होते हैं, इनका नेमुल बदल दुनिया में कहीं भी नहीं होता। वो बहुत चिड़ा करता था। आजकल के फजूल किस्म के मैसेज लतीफ़ों से जो कभी पप्पो की रेड लगाते तो कभी खाला की। इसकी सोच ये थी कि लोग फजूलियात लिखते वक्त ये भूल जाते हैं कि कभी ना कभी हमें भी ऐसे रिश्ते में बस्ता ज़रूर होना है। पराए घर जाएगी तब पता चलेगा, ससुराल के लड्डू खाने को मिलेंगे ना, फिर अक्ल ठीक से ठिकाने पर लग जाएगी। ज़ैनब ने आज की बेटी की खूब इज्जत अफसाई कर डाली। सही कह रही हैं आप, वाकई ये तो बात बहुत काबिल गौर बात है। वैसे बोले जैसे इस मसले को तो हल करने इस्लामाबाद आया। कब तक निकलना है? फ़्लाइट कब की है कराची की? वो बुरी तरह जब तप चुकी थी, इसलिए जल्दी से टाइम मालूम करने के बाद अपने कमरे में जाने के लिए पर तोड़ रही थी। फ़्लाइट? वैसे चौंका जैसे इसने कोई खलाइक मखलूक के बारे में पूछ लिया हो, या उड़न तश्तरी में बैठने का मालूम कर रही हूँ।
عمر کو اب ایک دم مذاق سوچا، اس کو تو پانے کے لیے اس نے ایک نئی ترکیب نکالی. ہاں تو اور نہیں تو کیا، سائیکل سے تو نہیں جائیں گے نا کراچی. وہ تڑک کر بولی. وہ واپسی تو بائی روڈ جائیں گے کیونکہ مجھے فوری نکلنا، اتنی جلدی کی سیٹ نہیں مل سکی. وہ تنگ کرنے کو بولا. میں ہرگز بھی نہیں جاؤں گی بائی روڈ، وہ ماں سے بولی عمر کو اکثر اگنور کرتے ہوئے. اے لڑکی جانا تو جاؤ، ورنہ یہاں ہی اکیلی رہو. رات میں تو کمرے میں اکیلے سوئے نہیں جاتا، اکیلے رہوں گی بھلا 40 دن. کچی ہوگی کچی ہوگی کچی ہوگی کچی. جبکہ عمر نے جلدی سے میسیج ٹیکسٹ کر کے اس کے موبائل پر سینڈ کیا، جس کو پڑھ کے وہ آگ بگولا ہو چکی تھی. اوپر سے پھپھو مزید اس کی خوب نانی پر دادی یاد دلانے کے موڈ میں تھی. اوئے ہوئے اچھا عمر نے اے میسیج آیا. عمر بڑی مشکل سے اپنی بے ساختہ امڑتی ہنسی کو روک سکا. پھر پپو اب کیا کریں؟ وہ چہرے پر حد درجہ فکر کے تاثرات طاری کر کے بولا. کیا کریں کیا بیٹا؟ یہ جائے گی کیوں نہیں جائے گی؟ اگلے مہینے پورے 19 کی ہو جائے گی، اور ابھی تک میرے تمہارے پپا کے بیچ میں گھس کے سوتی ہے محترمہ. لائبہ کا دل سے اپنا سر پیٹ لے یا اپنی اماں کو کسی طرح سے ہاتھ جوڑ کے چپ کرا دے. ہوئے ہوئے اس کی بہت تعریف کر چکی تھی وہ اب تک. صحیح گا اللہ، تعریفات دے واقعی ضرورت تو زیادہ ہوں گی، وہ بھی اس کے ازلی جانی دشمن کے سامنے. عمر اب اس کو دیکھ کر مزید بڑے مرے سے مزید پھلجڑیاں چھوڑ رہا تھا. چلے پھر خان پھپھو اب اجازت دیں، تم لے آؤ اپنا سامان، اور پپا آپ مجھے ایک گاڑی کی چابی دے دیں. اس نے بیٹھے بیٹھے پروگرام تبدیل کر دیا اور باہر جانے کے بجائے بائی روڈ سفر کرنے کے لیے تیار تھا. آج کا موقع ملا تھا تمام اپنے دشمن سے حساب برابر کرنے کا. آپ بھی ذلیل ہی ہونا تو دشمن حساب برابر کرتے کرتے نہیں. آپ کیا سوچ رہی ہیں؟ اس قدر خاموش کیوں ہے؟ رحمان نے 10 سالہ مصطفیٰ کے ساتھ ویڈیو گیم کھیلتے بہن پر سرسی نظر ڈال کے استفسار کیا. تم جانتے ہو آج میں کس سے ملی؟ زینب کے چہرے پر شدید کر کے آثار موجود تھے. رحمان کو لگا معاملہ کچھ گمبھیر اور الجھا ہوا. مصطفیٰ کو گیم میں لگا کر بہن کے نزدیکی کاؤچ گھسیٹ کے بیٹھ گیا. کیا واپس سب خیریت ہے؟ بھائی کو تو میں نے ابھی سلا کر آیا ہوں. پھر کیا پریشانی ہے؟ آپ کا چہرہ بہت اترا سا ہے. وہ سمجھا تھا زینب جلال کی وجہ سے پریشان ہے، اس کی دن بدن بگڑتی حالت کی وجہ سے. جلال کو کینسر ڈائگنوز ہوا تھا، وہ بھی بالکل آخری سٹیج پر. جلال تو ڈبل کینسر ہوندا بغارت نو. اس کی وجہ سے زینب بھی بھائی کی بیماری کا سن کر آئی ہوئی تھی. اماں کا انتقال ہو چکا تھا پچھلے 6 ماہ پہلے. جلال کی رپورٹس دیکھ کر اس نے رحمان کو بھی دبئی سے فوری بلوا لیا. وہ بھی اپنی نوکری کو خیر بات کہہ کر واپس اپنے ملک آ چکا تھا. میں آج صبح بھابھی اور اپنے ننھے منھے بھتیجے سے ملی ہوں. زینب باقاعدہ آنسوں سے رونے لگی. بھتیجا؟ وہ چھمبے سے بولا. رحمان ہمارا بھتیجا. زینب نے سسکاری بھری. بھابھی کو دیکھ کر دل چاہا ان کے گلے سے لگ جاؤں. آپ ایسی کریکٹر لیس عورت کے لیے رو رہی ہیں جس عورت کی وجہ سے ہمارے گھر میں بربادی ہے، پورا گھر اجڑ کر رہ گیا. امی بھائی کی اجڑی زندگی دیکھ کر دنیا سے چل بسی. یہی نہیں، بھائی اپنی آخری سانسیں گن رہے. میرے سامنے اگر وہ عورت ایک دفعہ آتی تو میں اس کا چہرہ بگاڑ کے رکھ دوں گا. مجھے نفرت ہے اس عورت سے، شدید نفرت. میں نہیں مانتی کہ بھابھی بری تھی. وہ تو بہت اچھی تھی. تم یہاں نہیں تھے، تمہیں بھائی کی عادتوں کا علم نہیں ہے شاید. آپ ہی میں بہت اچھی طرح سمجھ رہا ہوں آپ کس کی زبان بول رہی ہیں. مجھے اچھی طرح اندازہ ہو رہا ہے بخوبی. میں بہت اچھے سے اس عورت کی سازشیں سمجھ رہا ہوں. مجھے پتہ ہے اچھی طرح کہ اس عورت کو اب ہمارا بھتیجا کھل رہا ہوگا، وہ اس کو پال نہیں سکتی، اس لیے اب وہ آپ سے ہر ماہ سے کا خرچہ اینٹنے کے لیے آپ کو شیشے میں اتاری ہے. نہیں رحمان، ایسا نہیں ہے. بھابھی نے مجھ سے ایک لفظ بھی نہیں کہا. وہ تو مجھے دیکھ کر دھڑ سے کسی کے گرنے کی آواز آئی. دونوں نے چونک کر دیکھا. جلال زمین پر اوندا گرا پڑا تھا. کیا اوندا کہ دماغ دے پار دیکھ دماغ دی گندا خون نکلے باہر سٹ کھا کے. کیا بات ہے؟ آج تو ایسا لگ رہا ہے جیسے مجھ سے چھپنے کے لیے 7 پردوں کی تلاش میں ہماری زوجہ محترمہ. داؤد عائشہ کے پیچھے پیچھے کچن میں نکل آیا تھا. غزل بڑے مزے سے پیکنگ کرنے میں مصروف تھی. دیور جی، آپ نے عاشق کو کچن میں کیوں آنے دیا؟ آپ کو نہیں پتہ عاشق کی طبیعت کتنی خراب ہے؟ ڈاکٹر نے محترمہ کو اچھی غذا اور آرام کرنے کی سخت تاکید کی ہے. اب آپ اس کو سمجھائیں اچھی طرح کہ ٹھیک سے کھانا پینا کرے. چوزے جیسا کھاتی ہے، یہ چگتی ہے بالکل. غزل بیٹر کو سانچے میں ڈھیل کر عمر میں رکھتے ہوئے بولی تھی. چہرہ حد درجہ سنجیدگی لیے ہوئے تھا. کیا وہ بھابھی سب خیریت تو ہے نا؟ جبکہ عائشہ موقع سے فائدہ اٹھا کر کچن سے 9-11 ہوگی. بس داؤد کیا بتاؤں، میرے پاس تو الفاظ ہی نہیں کچھ کہنے کے. تم خود جا کر اپنے کمرے میں بیڈ پر رکھے لفافے کو کھول کے دیکھ لو. بیڈ پر رکھائی ہوں، اس میں عائشہ کی رپورٹس ہیں. لہجے کو حد درجہ غمگین بنا کر بولی. اوئے ہوئے غزل جی آ گئی بس. اماد کے بلاوے پر وہ کچن سے چلے گی. داؤد کو بری طرح پریشانی نے آ گھیرا. وہ الجھا سا کمرے میں، مگر وہ دشمنیں جہاں کہیں بھی نہ تھی، مگر واش روم سے آواز آ رہی تھی پانی گرنے کی. داؤد نے گھڑی رسٹ واچ اتار کے اچھال کر ڈریسنگ ٹیبل پر پھینکی اور خود بیڈ پر اپنا جسم ڈھیلا چھوڑ کر گرتے ہوئے ایک دم چونکا. بیڈ کے بیچوں بیچ ایک لفافہ رکھا ہوا تھا. جب نے وہ جھپٹنے کے انداز میں لفافہ اٹھایا. جیسے ویسے وہ لفافے موجود پیپرز کو پڑھتا جا رہا تھا. خوشی اس کے چہرے سے پھوٹی پڑی تھی. کیا ہوا، تمہاری طبیعت کو خراب ہے؟ وہ لفافہ اس کے واش روم سے آنے سے پہلے تکیے کے نیچے چھپا چکا تھا. بھابھی نے نہیں بتایا آپ کو؟ وہ نظریں میں لائے بغیر ڈریسنگ سے ہیئر برش اٹھا کر خواہ سلجھے بالوں کو دوبارہ سے سلجھانے لگی. نہیں، انہوں نے تو کچھ بھی نہیں بتایا سوائے اس کے کہ تمہاری طبیعت خراب ہے. کس وجہ سے تمہیں ڈاکٹر نے آرام کا کہا؟ وہ ایسے کہہ رہا تھا جیسے واقعی لا علم ہو. عائشہ نے گہرا سکون کا سانس لیا اور بڑے مزے سے ٹی وی چلا کر اس کے برابر میں آ کر بیٹھ گئی. داؤد نے اس کو بڑی دلچسپی سے دیکھتے ہوئے کہا. لاؤ رپورٹس مجھے دو، میں دیکھوں.
संजीदगी से कहते हुए इसकी पुश्त के पीछे अपना भी तकिया रखकर इसको टेक लगा कर बिठाया। अब भाभी से पूछ लेना। इसके चेहरे पर सुर्खी फूटी पड़ी थी, खुशी के रंग बाजे थे, शर्म से उठती गिरती बल्कि दाऊद को मदहोश कर रही थी। भाभी से क्यों पूछूं? पूछूंगा तो अपनी बीवी से पूछूंगा ना। अब मसनूई नाराज़गी से पुर लहजे में बोला, यार चलो मैं ही तुम्हें खुशखबरी सुनाता हूँ। वो अपनी आंखों में शरीर सी चमक ले इसको देखते हुए कहने लगा, क्या? वो छट बोली, बता दो पक्का ना? बाबा बता दें आप जल्दी से, नहीं तो मुझे नींद नहीं आएगी। पहले मुझे मुबारकबाद तो दो। मुबारक हो अब तो कह दें। वो जिद हुई, मैं और तुम, मतलब हम दोनों बहुत जल्द अम्मा अब्बा बनने वाले हैं। वो अपनी पूरी बतीसी की नुमाइश करते हुए बोला, आपको पता था फिर भी आप मुझे इतना तंग क्यों कर रहे थे? वो अब शर्म हया को बुलाए तक रखे इसको बुरी तरह तकिए से ख्वाता तवाज़ा कर रही थी। क्या है, आहिस्ता नहीं चला सकते गाड़ी? अच्छा, सीन ख़त्म हो गया, अगला सीन शुरू हो गया। मेरा पूरा दिमाग हिल चुका है। वो अपना सर थामे ठाड़ी थी, मेरे साथ अगर सफ़र करना मोहतरमा तो गाड़ी किसी स्पीड से करना होगा। वो बड़े मज़े से अपनी बात कहकर अब सिगरेट के कश लगाने लगा। उमर प्लीज़, ठीक है मैं गाड़ी की स्पीड तो बर्दाश्त कर सकती हूँ, मगर ये सिगरेट मत पिए। वो बुरी तरह से खांसते हुए बोले, यार अगर ये नहीं पीऊँगा तो मैं ड्राइव कैसे करूँगा? उसे लाखती लाने तो गड्डी भी सिगरेट पींदा पे सूटे लाना पे। वो चेहरे पे बला की मजलूमियत तारी करके बोला जैसे दोनों के दरमियान बहुत अच्छे ताल्लुकात हो। वो गुस्से से रुख फेर गई और अपनी तरफ का शीशा खोल कर आंखें मोली जैसे कह रही हूँ, दुर फटे मुँह, जो करना करो मेरी बला से। वो इस वक्त किसी भी किस्म की बहस में उलझना नहीं चाहती थी। आधी रात हो चुकी थी, मुसलसल 4 घंटे से सफ़र में थे। लाइबा को सख्त कोफत हुआ करती थी लंबे लंबे सफ़र करने से, और आज मजबूरी थी जिसको लंबा सफ़र भी करना पड़ रहा था। वो भी एक ऐसे शख्स के साथ करना पड़ा था जिसके साथ वो एक लम्हा भी लड़े बगैर नहीं रह सकती थी। उमर फुल स्पीड में ड्राइव कर रहा था और साथ साथ इसको सुलगाने के लिए अब दूसरी सिगरेट भी जलाकर फूंकने लगा था। एक दफ़ा मामू के घर पहुंचो, फिर देखना मैं इस सफ़र को तुम्हारी ज़िंदगी का ऐसा सफ़र बना दूंगी कि तुम चाहकर भी इस अजीम यादगार सफ़र को भूल नहीं सकोगे। इस दफ़ा मेरी मजबूरी है कि मैं तुम्हारे रहम और करम पर हूँ, मगर चंद घंटों बाद मैंने तुम्हें मामू से फेंटी ना लगवाई तो मेरा नाम भी लाइबा नहीं। वो दिल ही दिल में मंसूबा बना दी, चैन से तो मैं भी नहीं बैठने दूंगा तुम्हें पूरा सफ़र। तुम्हारा मेरे साथ बहुत खुशगवार गुजरने वाला ड्रामा क्वीन, अभी तो शुरुआत हुई है। हा चुड़ैल ना हो तो ना, तुम्हें जो अपनी उंगलियों पर नचवाया तो मेरा नाम भी उमर रहमान ने। बहुत खुद को हलाकू खान समझती हो ना? अब देखता हूँ कब तक बरकरार रहेगी तुम्हारी खुद साख्ता होशियारी मेरे सामने। वो दोनों अपनी अपनी धुन में थे, इस बात से बेखबर के सामने से एक गाड़ी गलत सिमत से आ रही है। मैं शफ़ा से आज शामी सादगी से निकाह करना चाहता हूँ। वो ऑफिस से सीधा ड्राइनिंग एरिया में आया था जहाँ इस वक्त से रहमान साहब मौजूद थे। आयमा और गज़ल किचन में थी, आयमा और सुमेरा किचन में थी, जबकि रहमान साहब लैपटॉप में मगन कुछ काम कर रहे थे। इन्होंने चौंक कर अपने सर पर दंदनाते हमजा को देखा और चेहरे पर नरम तासुरात लैपटॉप को बंद करके साइड पर रखा, फिर इशारे से हमजा को बैठने को कहा। मैं इस वक्त यहाँ बैठकर वक्त पर बात करने नहीं आया। वो बेइंतहा बदतमीज़ी से मुखातिब था। बेटा ये मामला तो इस तरह तय नहीं किए जाते, तुम सब्र से बैठो, सुकून का सांस लो, फिर तुम्हारी माँ के सामने बात की जाएगी। इन्होंने प्यार से समझाया। बहुत जल्दी ख्याल आ गया मेरी माँ का, क्या बात है? वो तमसे उड़ाती नज़रों से देखते हुए भरपूर अंदाज में तंज के तीर चलाते हुए बोला, खैर ये बहस किसी और वक्त के लिए उधार रख लेते हैं, अभी फ़िलहाल आज शाम निकाह है मेरा शफ़ा से, आप लोग तैयारी करें। इसने अब तमाम दर लिहाज बिलाए ताक रख कर हुक्म सादिर किया। मगर हमजा, मुझे पहले शफ़ा से भी तो इसकी मर्ज़ी मालूम करना होगी ना बेटा? इस बार इनका लहजा कुछ बेचारगी लिए हुए था। शफ़ा की मर्ज़ी? हाँ, पहले कभी किसी मामले में आपने आयमा की मर्ज़ी मालूम की है? जब अपनी बेटी के वक्त आपको किसी की ख्वाहिश या मर्ज़ी जानने की फ़िक्र लाक हो रही है कि अब शफ़ा से किसी राज़ीनामे पर दस्तखत कराना आपके लिए बहुत ज़रूरी अमल हो गया। खैर मैं आपसे पूछ नहीं रहा, याद रहे कि बस खरी खर के अफराद इस निकाह में शरीक होने चाहिए, किसी की भी ज़रूरत नहीं है रिश्तेदारों में से। बराए मेहरबानी एक दफ़ा फिर याद दहानी करवा रहा हूँ, किसी भी बाहर के बंदे को बिला वजह की बुलावा देने की जहमत न कीजिएगा। बेटा ये दिलों के सौदे होते हैं, जज्बात से नाजुक मामलात में काम नहीं लिया जाता। वो नरमी से दिल और जज्बात की बात तो आप रहने दें, मैं उमर नहीं हूँ जिसका माजी का कुछ भी इल्म ना हो। हमजा बहुत जतलाते लहजे में रहमान साहब को बहुत कुछ समझा गया। जो तुम सोच रहे हो, जो तुमने देखा वो अधूरा सच है। सच सच होता, चाहे आधा हो या फिर पूरा। याद रखिएगा मेरी एक बात, अगर आज मेरा शफ़ा से निकाह नहीं हुआ तो मेरा इस घर से तो क्या, घर में मौजूद किसी भी फ़र्द से ताल्लुक़ नहीं रहेगा सवाए मेरी माँ के। फिर आप अपने मरहूम भाई को जवाब देते रहिएगा। इसने आखिरी हरबा इस्तेमाल किया जिसके बाद वो जानता था कि फ़तह इसका मुकद्दर ज़रूर ठहरेगी। बेटा तुम मेरे सबसे बड़े बेटे और मुझे मेरी सब औलादों में सबसे ज़्यादा अजीज़ तर भी हो। तुम्हारी ये ख्वाहिश मेरे लिए बहुत छोटी है। तुम अगर ज़िंदगी में मुझसे मेरी सांसें भी मांगोगे तो वो भी मैं देने से दरेग नहीं करूँगा। ये तो फिर मेरे दिल के टुकड़े ने जिगर का एक हिस्सा पाने की ख्वाहिश की है। तो मुतमिन हो जाओ, शाम में तुम्हारा निकाह शफ़ा से। 1 मिनट, निकाह के साथ साथ आज ही रुखसती भी है। वो अपने लफ्ज़ों पर जोर देते हुए बोला। लाख दी लानत तेरे ते डबल लाख दी लानत रहमान दे उत्ते। ਜਿਹੜਾ ਧੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਬਗੈਰ ਹੀ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ फैसले करी जा रहे, पुत्र ਨੂੰ खुश करने ਦੀ बजाय। अम्मी नामुमकिन, अब्बू ने मुझे क्या कोई खिलौना समझ रखा है? मैं हरगिज़ भी इससे हवस के मारे शख्स से शादी नहीं करूँगी, शफ़ा ने रोते हुए सुमेरा से कहा।
رہنے دو بس یہ ڈرامے بازی کسی اور کے سامنے کرنا. پہلے تم نے خود حمزہ کو اس فیصلے کے لیے مجبور کیا. خود کو بچانے کے لیے میرے سامنے فضول قسم کے ڈرامے کرنے کی ضرورت نہیں. امی آپ بھی مجھے قصوروار ٹھہرا رہی ہیں. کہ آپ کو بھی اپنی بیٹی پر ذرا برابر یقین نہیں. وہ حیرت و بے یقینی سے گوئی. دیکھو شفا یہ حمزہ کا بڑا پن ہے کہ وہ تمہاری کی گئی اس کھری ہوئی حرکت کے باوجود بھی تمہیں اپنی عزت بنا رہا ہے تاکہ اس کے ماں باپ پر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے. وہ جتنا سخت لگتا ہے وہ اتنے اپنی فیملی کے لیے مخلص بھی ثابت ہو رہا ہے. اس کا ثبوت اس نے آج اپنے فیصلے سے دے دیا. ٹھیک ہے یعنی آپ لوگ مکمل طور پر فیصلہ کر چکے ہیں. ہاں بالکل ٹھیک سمجھا تم نے اور میں اچھی طرح سے جانتی ہوں کہ یہ تمہاری بھی خواہش ہے. یہ تمہارا جوڑا شام کے بیوٹیشین تمہارا میک اپ کر جائے گا. ابھی بھی مہندی لگوانے کے لیے تمہیں حمزہ لینے آ رہا ہے. سب کچھ پھول بھال کر دیکھ لو کیسا بچہ سب کچھ پھول بھال کر تمہاری ہر خواہش کو پورا کر رہا ہے. امی عمر بھائی کو تو آنے دے. اس نے کمزور سی کوشش کی. شاید عمر یہ نکاح رکھوا سکتا. وہ بھی تمہاری رخصتی سے پہلے آ جائے گا لائبہ کو لے کر. کیا مطلب رخصتی بھی؟ شفا کے سر پر سمیرا نے آخری بم بھی پھوڑ دیا. لخت لعنت کر دیتے بھائی. بیٹا شفا کی والدہ کا فون آیا تھا. وہ انہوں نے آج شام کو بھی بلایا. شفا کا نکاح ہے آج. تم سو رہی تھی اس لیے میں نے تمہیں اٹھانا مناسب نہیں سمجھا. لیکن اتنی جلدی کیسے؟ وہ حیرت سے پوچھنے لگی بیٹا یہ تو مجھے خود بھی نہیں معلوم. تم اب خود فون کر کے خود معلومات حاصل کر لینا. پہلے ذرا میرے ساتھ ناشتہ کر لو. پیار سے بیٹی کو دیکھتے ہوئے بولے. وہ میرے پیارے بابا آپ نے آج میرے پسند کا ناشتہ بنایا. وہ خاگینہ اور کلچے کو دیکھتے ہوئے بولی. بہت شوق سے کھایا کرتی تھی تنویر کے ہاتھ کا بنا ہوا خاگینہ. ہاں مگر یہ میں نے نہیں زید نے خاص طور پر اپنی چہیتی لاڈلی بہن کے لیے بنایا. کیا بات ہے زید تو بڑے کام کا ہو گیا. وہ مزے سے کلچے کو توڑ کر خاگینے کا نوالا بناتے ہوئے کھانے لگی. ساتھ ساتھ باتیں بھی جاری تھیں. ہو گیا اسے کیا مراد ہے. میں پہلے سے ہونہار بچہ ہوں. مجائے کا منگیز کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا. بابا میں ایک بات کہوں. ہاں بیٹا کہو. پہلے وعدہ کریں آپ ضرور مانیں گے. وعدہ پر زور دیتے ہوئے بولی. وعدہ پکا وعدہ. آپ کہو جلدی سے میرا بچہ. بابا میں نے کچھ عرصے پہلے ایک اخبار میں آئی ویکینسی کو دیکھ کر اس کمپنی کو اپنا سی وی بھیجا تھا. اس نے ٹکر ٹکر تمہید باندھتے ہوئے کہا. ہاں تو پھر کیا نتائج سامنے آئے؟ تنویر صاحب سمجھ رہے تھے وہ کیا کہنے والی مگر پھر بھی اس کا حوصلہ بڑھانے کے لیے بات کو طول دینے لگے. مجھے کل اس کمپنی نے اپوائنٹ کیا. وہ بہت مشکل سے اپنی بات مکمل کر سکی. بیٹا کیا کرنا جاب کر کے؟ تمہیں کسی چیز کی کمی تھوڑی ہے. کیوں خود کو خواہ ہلکان کری ہو. پانی دے دے. ایک پانی دے دے کاکے. واہ کاکا بڑا اتھرا ہے. پانی نہیں دے رہا. کدھر تھے؟ بے شک بابا باقی کسی چیز کی کمی نہیں. بس مجھے خود کو تھوڑا مصروف رکھنا ہے. آپ تو جانتے ہیں نا میرا یہ شوق بھی چند ہی دنوں میں ہوا ہو جائے گا. ایزا تھا ابھی تو بھائی لفٹ ہی نہیں کرا رہا. پلیز بابا اجازت دے دینا. تنویر صاحب سمجھ رہے تھے وہ اس وقت اپنے خوف پر جلدی سے قابو پانا چاہ رہی ہے. اس لیے خود کو کسی نہ کسی کام میں بری طرح الجھانے کی دگ و دو میں. ٹھیک ہے مگر کل پہلے میں تمہارے ساتھ چل کے آفس کا ماحول دیکھوں گا. اس کے بعد ہی کچھ فیصلہ کر سکوں گا. شکریہ بابا بہت بہت شکریہ. ایسے شکریہ بیٹا. ایسے کیسے شکریہ بابا. اگر میں یہ نہیں ہوگی تو ریحانہ سے کھانا کون پکوائے گا. وہ بہت دیر سے خاموش ہو. دونوں کی باتیں سن رہا تھا. آخر میں بول ہی پڑا. زید کو نہیں فکر رہا کوئی. دونوں باپ بیٹی نے ایک دوسرے کو دیکھا اور زید کو ہنستے ہوئے زوردار دھماکہ جڑا فجر نے. ڈرائیور نے چوکیدار سے مین گیٹ کھلوا کر گاڑی کا کار پوچھ میں کھڑا کیا جبکہ گھوم کر مؤدب ہو کر دور کھڑا ہو گیا. سلام صاحب. چوکیدار جھٹ سے بھاگتا ہوا ہے مصطفیٰ کو گاڑی سے اترتا دیکھ کر. وعلیکم السلام. دروازہ کھولو اندر سے. مصطفیٰ نے سلام کا جواب ہاتھ کے اشارے سے دے حکم صادر کیا. جی صاحب. چوکیدار بھاگتا ہوا جلدی سے گھر کے اندر کا دروازہ کھلوانے دوڑا تھا. ٹھیک ہے تم جا سکتے ہو. چوکیدار اس کا حکم ملتے جھٹ سے گھر سے باہر چلا گیا. مین گیٹ پر جا کر واپس اپنی ڈیوٹی سنبھالی. صاحب پانی. گھر کا ملازم دوڑتا ہوا اس کے لیے صاف ستھری کانچ کے گلاس میں پانی بھر کر لایا. رکھ تو ٹیبل پہ ابھی پیتا ہوں. وہ اپنا ہیڈ اتار کے احتیاط سے ڈائننگ ٹیبل کے اوپر رکھتے ہوئے بولا جبکہ کوٹ بھی تک اس نے پہن رکھا تھا. سر آپ چینج کر کے آ جائیے میں کھانا لگا دیتا ہوں. آپ کے کچن سے خان سامان اور مداروں نظر جھکائے مصطفیٰ سے مخاطب تھا. اس کی پرسنالٹی ایسی تھی کہ ہر وقت سب کو اپنے روب میں جکڑے رکھتی. خاص کر جب وہ گھر میں ہوتا تو پورا گھر آدم الرٹ رہا کرتا تھا. نہیں میں یونیفارم چینج نہیں کرا. ابھی 2 گھنٹے بعد میری دوبارہ فلائٹ اور کھانا گرم کرنے کی ضرورت نہیں. ویسے تو تمہاری بتانے والی نہیں مگر پھر بھی آخری بار بتا رہا ہوں کہ فلائٹ سے پہلے میں کھانا نہیں کھاتا. اس کا لہجہ نہ چاہتے بھی سختی لے ہوا تھا. وہ اپنی ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتے کوٹ سائڈ پر ترتیب سے رکھ چکا تھا. وہ کچھ پرسکون سا صوفے پر گرنے کے انداز میں نیم دراز ہو چکا. ابھی اس نے آنکھیں بندی کی تھی کہ موبائل فون کی سکرین پر جگمگاتا نمبر رحمان صاحب کے گھر کا تھا. اس نے جھٹ سے بٹن دبا کر کال ریسیو کیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بیٹا کیسے ہو؟ دوسری طرف فون پر سمیرا موجود تھی. جی مامی بالکل ٹھیک ہو. آپ کیسی ہیں؟ میں بھی خیریت سے. تمہیں دعوت دینے کے لیے فون کیا. اچھا خیریت. دیکھو مجھے پتہ تمہارے لیے آنا مشکل ہوگا مگر آج رات میں شفا اور حمزہ کا نکاح ہے. اگر تم تھوڑا سا ٹائم نکال کے آ سکو تو ضرور آنا. مامی میں پوری کوشش کروں گا آنے کی مگر وعدہ نہیں کر سکتا. وہ گھڑی میں ٹائم دیکھتے ہوئے بولا جو ابھی دوپہر کا 1 بج رہی تھی. میں بھی لائبہ کو فون ہی کرنے والا تھا بس ابھی گھر آیا ہوں. وہ بھی پہنچی نہیں. آج رات تک پہنچ جائے کہ مسئلہ سارا یہ ہوا کہ کل عمر کو سیٹ نہیں مل سکی جس کی بنا پر انہوں نے بائی روڈ آنے کا فیصلہ کر لیا. ارے لڑکی دیکھ کے گر جائے گی. نیچے صرف کا پانی گرا ہوا. سمیرا ایک دم چلائی. کیا وہ مامی سب خیریت تو ہے نا؟ دھڑام سے سوہا محترمہ زمین بوس ہو چکی تھی. بہت اچھا. بات نہیں ہونا چاہیے. دیکھ کر نہیں چلتی.
کہا بھی تھا میں نے تمہیں کہ نیچے صرف کا پانی پڑا ہے۔ سمیرا فون پر بات کرتے ہوئے غصے ہوئی تھی جبکہ سہا زمین پر گری پڑتی۔ زمین پر سوئی سہا زور زور سے رونے کا شغل فرما رہی تھی۔ مامی سب خیریت تو نا؟ وہ پریشانی سے پوچھ رہا تھا۔ ہاں بیٹا سب خیریت ہے، یہاں بہت اچھا ہوا جو بھی ہوا ہے۔ اوئے ہوئے، وہ دان پیس سے سہا کو دیکھ رہی تھی۔ بیٹا تم آنے کی کوشش کرنا، میں ذرا اس بن پانی کی تڑپتی مچھلی کو اٹھاؤں، آنکھیں تو لگتا ہے جیسے ادھار دے آئی ہے کسی کو۔ کتنی دفعہ کہا ہے دیکھ کے چلا کرو، ہن بندہ ہو جاندہ وعدہ گھاٹا کی ہو گیا اماں جی؟ فرش پہ دیکھ کے چلنا تو سیکھا ہی نہیں، آپ آنکھیں ہر وقت آسمانوں پر پائی جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے مامی پھر بات ہوتی ہے، فون رکھے وہ بھی بے ساختہ ہنسنے لگا۔ سلی گرل آہستہ سے بڑبڑایا۔ جی تو گائز یہاں پہ ہمارا ایپیسوڈ اپنے اختتام کو پہنچی۔ کیسی لگی کس رائے کا ضرور ظاہر کیجیے گا۔ جلد ملیں گے نیو ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔